أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, इन्हें उस दिन से खबरदार कर दो जबकि हम हर उम्मत में खुद उसी के अंदर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जो उसके मुकाबले में शहादत देगा, और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे। और ये इसी शहादत की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी है जो हर चीज़ की साफ साफ वजाहत करने वाली है, और हिदायत और रहमत और बशारत है उन लोगों के लिए जिन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया है। वनज़्ज़लना अलैका الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. आमीन सुम्मा आमीन। अपनी आज की आयत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तिलावत सुनते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم، یہ خدا رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یعنی یہ قرآن کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی مفصل ان کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرا دینے والا بنا کر. یہاں پر قرآن کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں اور اس کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس کی آیات جو ہیں وہ خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو جو ہے وہ آپ براہ راست نہ پڑھیں، ڈائریکٹ نہ پڑھیں تو جو ہے وہ آپ اسے گمراہ ہو جائیں گے، تو نعوذ باللہ وہ قرآن کے اس حکم کی اور اس آیت کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کو کھول کر بیان کر دیا. جو اس کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنا چاہے گا وہ پہنچ لے گا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ عربی زبان، ترجمے سے بھی اس کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے اور انسان حق تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کتاب کی اصل ٹیسٹ کو پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اس کی زبان کو، جس زبان کے اندر جو ہے وہ نازل ہوا اس کے اندر جو ہے وہ اس کو سمجھا جائے. اور پھر یہ کہ جو عربی زبان ہے یہ ایسی زبان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری اور زبان جو ہے وہ قرآن کے مفہوم کو جو ہے وہ پوری طرح واضح طور پر جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتی تھی. تو اس لیے عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر چنا اور یہ اس کی خصوصیت ہے، عربی زبان کا قرآن عربی. اور اس کا مقصد کیا ہے اس کو اتارنے کا؟ کہ لوگوں کو جو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں ان کو مزید آگے بڑھائے اچھی اچھی خوشخبریاں دے کر، اور جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی ان کو جو ہے وہ ڈرائے جہنم کے جو ہے وہ وعیدیں سنا کر اور ان کے حالات و تذکرے جو ہے وہ کر کے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑنا ہے، تاکہ کیونکہ ابھی ایک سٹارٹ کیا آیا تھا نا کہ اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے، یعنی اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان اس کی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائے. کیوں؟ کیونکہ خاص جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور انسان جو اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری زندگیوں کا ایک حصہ جو ہے وہ ضرور اس کے لیے ہو، دن کے اندر بھی. اور یہ کہ اگر آپ زندگی کے ادوار کو تقسیم کرنے کے بعد پہلے ساری زندگی جو ہے وہ تو گھروں کے کاموں میں اور بچوں میں اور ان کی پرورش میں جو ہے وہ لگا دی، اور اب اگر کوئی ٹائم آیا ہے تو پھر قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں، قرآن کا اس کا حق ضرور دے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائے. یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوتا اور آخرت میں جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا فرمایا کہ مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی ہی کی، یعنی اس سے غفلت میں ہی پڑے رہے، اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کی، انٹرسٹ ہی نہیں لیا، اس کو پڑھنے کی کوشش ہی جو ہے وہ نہیں کی اور ضرورت ہی نہیں سمجھی، اور وہ سن کر جو ہے وہ نہیں دیتے. یعنی بار بار بلایا جاتا ہے، کورسز کا بتایا جاتا ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ کان لپیٹ کر اپنے ہی کاموں میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی جن جن کاموں کا کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. دل نہیں مان رہا، دل نہیں مان رہا، ابھی موڈ نہیں ہے. پوری طرح مجھے یہ ہے کہ میں اگر کمٹمنٹ کر لوں تو میں نبھا نہیں پاؤں گی، اور یہ کہ انسان کو کام وہی کرنا چاہیے جس کے لیے وہ پوری طرح کمٹمنٹ. یہ ہمارے ایکسکیوزز جتنے کے جتنے ہیں نا، یہ سب اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ہمارا جو دل ہے نا ان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. ہمیں ابھی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں، شک میں ہی پڑے ہوئے، تردد میں ہی پڑے ہوئے. تو یہ جو اس قسم کے ایکسکیوزز ہیں یہ فائدہ نہیں دیں گے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز کا ارادہ کر لے، آپ ابھی کی کمٹمنٹ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد جو ہے آگے کی توفیق اسی سے مانگیں، اسی سے کہیں میں آپ کی کتاب سے جڑنا چاہتی ہوں، یا اللہ آپ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. آپ مجھے حوصلہ بھی دیں گے، میرے دل کو بھی تھامیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو اللہ کے راستے اس کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے دل کو تھام لیتے ہیں. اس راستے سے بھٹکنا بھی چاہے تو جو ہے وہ بھٹک نہیں پاتا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ تائید حاصل ہوتی ہے. تو لہٰذا اس چیز کا یہ کہنا کہ ابھی دل نہیں مان رہا، یہ تو بدبختی کی علامت ہے انسان کی.
اگر اس کی طرف نہیں آ رہا تو تب بھی لگے رہیں بالکل اس طرح جیسے آپ کو جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو بیماری کے لیے جو ڈوز لینا پڑتی ہے تو آپ کو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح قرآن شروع میں جو آپ کی بیماریاں ہیں نا دلوں کی اور جسموں کی، ان کے لیے ڈوز کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اگر شروع میں اس کا ٹیسٹ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ انٹرسٹنگ نہیں بھی لگ رہا تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے بیماری سے شفا ہوتی چلی جائے گی آپ کے منہ کا ٹیسٹ بیٹر ہونا شروع ہو جائے گا، دل جو ہے وہ اس کے اندر لگنا شروع ہو جائے گا. لیکن ایک دفعہ کمٹمنٹ کر کے اللہ سے جو ہے وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کی کتاب کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی زندگی کا باقی حصہ جو ہے اس کو جوڑوں گی، اور اپنی زندگی کے جہاں باقی سارے کام کر رہی ہوں وہاں اس کے لیے بھی جو ہے وہ ضرور ٹائم نکالوں گی. اور پھر کیا کہتے ہیں ہمارے کان جو ہے وہ بہرے ہو گئے ہیں. اور یہ ساری اس قسم کی باتیں اور ایکسکیوزز جو ہیں یہ کن لوگوں کے ہوتے ہیں جن کی نزدیک قرآن کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی، اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ تو قرآن کی بہت اہمیت ہے، ہم تو اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں. تو پھر اس کی طرف کیوں نہیں آتے اور اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر بھی باتیں جو ہیں محبت کے تو ایسے ایسے دعوے ہوں، اور جب ٹائم نکالنے کی بات آئے تو ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہو جائے، دوسری مصروفیات آڑے آ جائے، باقی سارے کام جو ہے وہ سامنے آ جائے اور اللہ کی کتاب کے لیے جو ہے وہ وقت نہ نکلے. پھر وہ دوسری بات کیا کہتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان ایک حجاب ہے، یعنی تم ہمیں جو ہے نا وہ اسٹرینجر معلوم ہوتے، کیونکہ جس انسان کو محبت ہوتی ہے نا وہ اسٹرینجر نہیں ہوتا، اور جو اسٹرینجر ہوتا ہے اسے محبت نہیں ہوتی. تو کیا قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اسٹرینجر ہے؟ جیسے ہمیں محبت نہیں ہے، تو اگر محبت ہے تو پھر اس کے ساتھ جڑ جانا یہی جو ہے اس محبت کی جو ہے وہ علامت ہے. تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. یہ آپ اسلم کو جواب دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ تبلیغ کیے جاؤ، ہم نافرمانیوں سے باز نہیں آئیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، یعنی اللہ نے مجھے انسان بنا کر رسالت دی ہے اور مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا اور میرا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ جو ہے وہ اختیار کرو، یعنی صرف اسی کی فرما برداری کرو خالص ہو کر، اور اس سے جو ہے وہ معافی چاہو. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے یعنی کہ جو معافی نہ چاہیں اور اس کے بدلے میں دوسرے جو ہے وہ طریقے اختیار کریں. تو تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، کیونکہ مال کی محبت اور اس کو سمیٹ کر رکھنا اس کو انسان کو کیا کرتا ہے، حق سے دور کرتا چلا جاتا ہے. اللہ نہ وہ اللہ کا حق ادا کر پاتا ہے، نہ جو ہے وہ دنیا کی جو دنیا میں اس کے ارد گرد رشتے ہیں ان کا حق ادا کر پاتا ہے. اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی جو یوم آخرت ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اس کے دل میں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور زبان سے بھی اس کا انکار جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. لہٰذا اس کے لیے کیا کہا گیا ہے، آپ کو کرنے کا کام کیا ہے کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرو اور اس سے جو ہے وہ معافی مانگو. رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، یعنی اللہ کی بات مان لی اور اپنے اعمال کو اس کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ درست کر دیا، تو ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ جو ہے وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی. دنیا میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو گھر بنایا ہے اتنا خوبصورت، ذرا اپنے ارد گرد ذرا نظریں دوڑا کے دیکھیں کون سی نعمت ہے آپ کے پاس اور کیسا خوبصورت گھر ہے آپ کا اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو خوبصورت چیزیں رکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، تو اور گھروں میں سے کوئی نکلنا ہی نہیں چاہتا. تو اگر آپ خود نہیں نکلیں گے نا، جب مر جائیں گے تو لوگ آپ کو اٹھا کے نا کتنے سارے لوگ مل کے وہ جا کے قبر میں رکھائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جس زندگی کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی نہیں نکالے گا، نہ آپ خود وہاں سے نکلنا چاہیں گے، نہ ہی اللہ آپ کو نکالے گا، نہ اس کے فرشتے اور نہ ہی دنیا کے کوئی انسان اور جو ہے کسی اور مخلوق میں یہ طاقت ہوگی. تو پھر کوشش کس کے لیے انسان کو کرنی چاہیے کہ اس زندگی کے لیے، اس گھر کے لیے جو ہے ہمیشہ کی ہے، اور جس میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی تھکان نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو جو ہے وہ اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، یعنی اللہ کو وہ امپورٹنس ہی نہیں دیتے جتنی کہ اس کو دینی چاہیے، اور اس کے مقابلے میں باقی ساری مصروفیات جو ہیں وہ تمہارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور زمین کو جس نے 2 دنوں میں بنا دیا، اور وہی تو ہے سارے جہان والوں کا وہ رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر جو ہے وہ پہاڑ جما دیے اور اس میں جو ہے وہ برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے یعنی سب طلب کرنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. کس کے اندر؟ زمین کے اندر. کتنی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کیسی بڑی کہ جب سے دنیا بنی ہے اسی کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ پانی بھی نکال رہے ہیں، غلہ بھی نکال رہے ہیں، اناج بھی نکال رہے ہیں، اسی کے اندر سے گیس بھی نکل رہی ہے، تیل بھی نکل رہا ہے، اور اسی کے اندر سے جو آپ دیکھیں ہیرے جواہرات بھی نکل رہے ہیں، سونے
چاندی بھی نکل رہے ہیں اور باقی ساری معدنیات بھی اس کے اندر سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں، قیمتی سے قیمتی اور جو ہے وہ حقیر سے حقیر تھا. کیا زمین ہے جس کو اللہ نے بنا دی، ایسی برکتیں جو اس کے اندر رکھ رہی ہیں. تو انسان جو ہے وہ اسی کی طرف نہ پلٹے اور اسی کے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ اہمیت دے. یہ سب کام جو ہے وہ 4 دن میں ہو گئے. 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور 4 دن میں یہ باقی سارے کام جو ہے وہ کر کے رکھ دیے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ تو کن کر کے بھی کر سکتا تھا، اور اس نے کن کر کے نہیں کیا، اس کو گریجولی کیا. اور پھر ہمیں خاص طور پر یہ بات بتائی بھی جا رہی ہے اس قرآن میں علم کے ذریعے سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر کام جو ہے اس کو ٹائم لے کر کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ادھر سے آپ نے خواہش کی اور ادھر سے وہ کام جو ہے وہ ہو گیا. جیسے بہت سے لوگ جنہوں نے دورہ قرآن جب شروع کیا تو کیا خیال تھا، جب آپ کسی بھی علم کو حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک بے صبرہ پن آ جاتا ہے نا، ایک جلد بازی آ جاتی ہے کہ یہ بات بھی پتہ چل جائے، وہ بات بھی پتہ چل جائے، یہ بات بھی جو ہے اس کو جلدی بیان کر دیا جائے، اور دوسرے جو حقائق ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ راز کھول دیا جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. جس طرح باقی کاموں کے لیے گریجولی ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح علم کو لینے کے لیے بھی اس کے ساتھ گریجویٹ ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، صبر کے ساتھ. جلد بازی سے علم جو ہے وہ نہیں حاصل ہوتا. علم کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے اندر تحمل اور برداشت کو جو ہے وہ پیدا کرے. پھر کیا فرمایا گیا کہ پھر وہ جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا، اور اس وقت جو ہے محض وہ دھواں تھا. اس نے آسمان سے اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، تم چاہو یا نہ چاہو، یعنی چاہے اپنی مرضی سے آ جاؤ یا زبردستی، جو وجود میں تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کیا جواب دیا؟ ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح، یعنی ہم نے آپ کی بات تسلیم کر لی، یعنی ہم نے خوشی سے جو ہے وہ آپ کے حکم کو مانا ہے. اور زمین و آسمان کا یہ حکم بتا کر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے تو ہم اس پہ دل تنگ نہ، خوشی سے اس کو جو ہے وہ تسلیم کریں، اس کی کتاب کو خوشی سے پکڑیں. اللہ کی کتاب جس کو دیکھنے پہ آپ کو ثواب ہوتا، رائٹ، اور جس کو دیکھنے سے ہی، ابھی آپ پڑھنے نہیں لگے، کتاب کو آپ نے ہاتھ میں لیا، اس کی صرف بس دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کو آپ جو ہے وہ ثواب مل رہا ہے. کانوں سے سن رہے ہیں تو ثواب مل رہا ہے، زبان سے بول رہے ہیں تو ثواب مل رہا ہے کوئی ایسی اور چیز؟ تو کہا کہ اسی طرح تم بھی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لو. اور 2 دن کے اندر جو ہے وہ 7 آسمان اس نے بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون جو ہے وہ وہی کر دیا. یعنی ہر آسمان کے اندر ایک لا ہے، ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. اور پھر آسمان دنیا، یعنی وہ آسمان جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کو چراغوں سے سجا دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یعنی شیطان داخل نہیں ہو سکتے اس کے اندر سے، یعنی جن جو ہے. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. یہ باقاعدہ پلانڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے. ایسے نہیں کہ بس جو دل میں آیا الٹ ٹپ یہاں سے شروع کیا وہاں سے شروع کیا، ایسے نہیں، بلکہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ اور پورے کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہوں، جیسے کہ عاد و ثمود پر جو ہے وہ نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے سے، یعنی بار بار ایک دفعہ رسول نہیں آئے، کئی دفعہ جو ہے وہ رسول آئے، اور بہت سے رسول آئے اور پیچھے اور ہر طرف سے آئے، اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ پیغام وہ لے کر آئے تھے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ہمارا رب اگر بھیجنا ہی چاہتا، اگر رسول بھیجنا ہی چاہتا تو ان کو اس کو چاہیے تھا. اب اللہ تعالیٰ کو مشورے دے رہے ہیں کہ فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو جو ہے وہ نہیں مانتے جس کے لیے جو ہے وہ تم بھیجے گئے ہو. تو رکاوٹ کیا بنی؟ ان کی اپنی خواہشات، کہ ہمیں یہ نہیں وہ چاہیے تھا، تم جیسے رسول نہیں چاہیے، ہمیں فرشتے چاہیے تھے. آج کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں بغیر کسی حق سے جو ہے وہ بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور اور طاقتور. ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، یعنی جس نے ان کو یہ انرجی دی ہے وہ خود جو ہے وہ کتنا انرجیٹک ہوگا، کتنی جو ہے اس کی پاور ہوگی اور کیسی جو ہے وہ اس کی سکلز ہوگی. وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے، آخرکار ہم نے ان کو چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی. یعنی کوئی لمبا چوڑا کام ہی اللہ کو کرنا پڑا، صرف ہوا ہی ایسی تھی جو چلتی تھی اور ان کو اٹھا کر جو ہے وہ زمین پر پٹکتی. اور دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا ان کو مزہ چکھا دیا، یعنی کہ اس وجہ سے جو ہے ان کے اوپر یہ عذاب آیا تاکہ ان کو دنیا ہی کی زندگی کے اندر ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں. اور رہا آخرت کا عذاب تو وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ رسوا کن ہے. یعنی دنیا کے اندر جو انسان کو کوئی پنشمنٹ مل جائے، کوئی سزا مل جائے، وہ تو چند لوگوں کو ہی نظر آتی ہے نا، کتنا ہمارا ہلکا حساب ہوتا ہے. لیکن آخرت میں تو ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہوگی کہ اس شخص کو جو ہے وہ جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ مجھے رسوا نہ کرنا، اور وہاں جو ہے وہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، یعنی حشر کے میدان میں.
اور رہے زمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بننا زیادہ پسند کیا۔ کیوں؟ اپنی خواہشات میں پڑھ کر انہوں نے اندھا بنا رہنا زیادہ پسند کیا۔ آخر کار ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب جو ہے وہ ان پر ٹوٹ پڑا، یعنی اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار کیا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے رہے تھے، یعنی اس کے مقابلے میں جو نیکوکار لوگ تھے ان کو بچا لیا گیا۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے گروہوں کی شکل میں، اور ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، اور پھر جب سب وہاں پر پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر جو ہے وہ گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ انسان کا اپنا جسم، اور کیونکہ گناہ انسان ان تینوں سے کرتا ہے نا، کانوں سے، آنکھوں سے اور جسم سے جو ہے وہ کہاں پر چھپ کے جائے گا، اور پھر اسکن جو ہے یہ تو بیسٹ ریسیپٹیکل ہے ریکارڈنگ کا، تو سب کچھ ہے اسی جسم کے اوپر نہ تو نقش ہوتا ہے۔ تو کہا یہ ان کی کھالیں ان کی جو ہے وہ گواہی دیں گی، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف جو ہے وہ کیوں گواہی دی ہے، اور وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، یعنی ہمیں بولنے کی طاقت اسے رب نے دی ہے، اور اس نے جو ہے وہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی کی طرف جو ہے وہ اب تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تمہیں یہ خیال نہ ہوتا تھا کہ تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں جو ہے وہ تم پر گواہی دیں گی۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں چھپ کر بیٹھ کر ٹیلی فون کے اندر، یا دو لوگ بیٹھ کر کسی کی چغلی اور غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ لڑ ہی رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں اس وقت خیال نہیں آتا کہ یہ ہماری آنکھیں اور کان اور جسم یہ بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، اور یہ ہمارے خلاف جو باہر کی کسی دنیا کو تو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہی بول لیں گے اس دن کہ یہ جو ہے مل بیٹھ کر یہاں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے فلاں فلاں کے خلاف، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے، اسی لیے تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو اور حقیقی معنوں میں یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے بھی بیٹھے جو کچھ کر رہے ہیں، تو انسان جو وہ کبھی برائی نہ کرے۔ انسان کو واقعی اللہ سے حیا کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تب بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، تمہیں لے ڈوبا، یعنی آج تمہاری بربادی کا سبب یہی جو ہے وہ خیال بنا، اور اسی کی بدولت جو ہے وہ تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، یعنی روئیں پیٹیں یا چپ کر جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے، یعنی اب توبہ استغفار کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، تو کوئی موقع نہ دیا جائے گا، کہا ہی نہیں جائے گا، نہ اگر کہیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ مانیں گے نہیں۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے ہیں جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز کو جو ہے وہ خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، یعنی ایسے دوست ہیں ان کے۔ دوستیاں جو ہیں وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے کا سب سے بڑا سبب بنتی ہیں۔ بعد اوقات ہم گھر والوں کے قابو میں نہیں آتے، دوستوں کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور اسی لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے ارد گرد جن لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھاتا پیتا اور انجوائے کرتا ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے ساتھ رہنے سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے۔ اور یہ شیطان جن بھی ہو سکتے ہیں جو ان کے انسانوں کے اوپر مسلط ہوں، اور انسانوں کے اندر ہی سے جو برے ساتھی اور دوست ہیں جو ان کی برائی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آخر کار ان پر بھی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یعنی اس سے پہلے کے لوگ بھی اسی وجہ سے خسارے میں گرفتار ہوئے۔ آخر کار وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے، یعنی لوزرز بالکل۔ اب آگے جو ہے وہ بالکل اس بات کی کوئی توقع ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں جو ہے وہ خلل ڈالو، یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو ہمیں کیا کہا گیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، یعنی جہاں قرآن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے نا تو اس کو پڑھنے سننے کا بھی کوئی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کہا گیا سورۃ الاعراف کے اندر کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن کو غور سے سنو اور اسے نصیحت حاصل کرو تاکہ جو ہے وہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہاں کافروں کو کہنا کیا تھا، اور جب یہ سنایا جا رہا ہو نا پھر خوب باتیں کرو۔ اسی لیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور سنا جا رہا ہو تو اس وقت جو ہے اس کی طرف توجہ کرنا اور اس کے اندر سے معنی حاصل کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ جو ہے وہ اس کی شرط ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو الٹا جو ہے وہ خسارے کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی قرآن کی محفلوں میں آنے والا یا قرآن پڑھنے والا یا اس کو جو ہے وہ سننے والا، دونوں میں سے کسی ایک کا تو ضروری حقدار ہوتا ہے، یا تو جو اس کے پہلے اعمال ہوتے ہیں ان کو بھی برباد کر کے اٹھتا ہے،
یا اس کے اندر سے جو ہے وہ اضافہ اپنے ایمان میں اعمال میں جو ہے وہ اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے. تو اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سنو تو غور سے سنو اور اس کے اوپر جو ہے وہ شور اور باتیں نہ کرو. جو شور اور باتیں کرنا ہے یہ تو کافروں کی بات ہے, یہ تو ان کا کام تھا. اس لیے جب آپ گھر میں بھی قرآن لگائیں نا تو اس وقت کوشش کریں کہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے. اور اگر باقی سب بیٹھے ہیں لاؤنج میں سب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں سٹنگ روم میں, تو اس وقت جو ہے وہ پھر آپ بند کر دیں. اور سورہ الحجرات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو, کہیں یہ نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہوتے ہیں اور تمہیں پتہ نہ چلے. تو وہ نبی کی بات تھی, اور نبی کی بات کے اوپر تو پھر اللہ کی بات ہے, یعنی قرآن کی بات ہے. تو قرآن کے ساتھ کرنے سے بھی جو ہے یہ نہ ہو کہ نیکیاں بھی ساری چلی جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں اس کتاب کی اہمیت کا احساس ہے تو وہاں اس کو لینے کا طریقہ بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. کیا کہتے تھے کہ اس طرح تم اس پھول مچاؤ اور شور کرو تاکہ جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو, تاکہ کیا ہو کہ تم جو ہے وہ اس طرح تم ان کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جاؤ گے. یعنی مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو. یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو پستی میں ڈالا جا سکتا ہے. اور ان کافروں کو ہم جو ہے وہ سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے, یعنی جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ انہیں دیں گے. اور وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی. یعنی جو اللہ کی آیات کے ساتھ ایسی دشمنی رکھتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے, اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے ہیں. دنیا میں کسی ایسی جگہ پر آپ کا گھر ہو نا جو آپ کو پسند نہ ہو, انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, ڈسٹ ہے, اور یہ کہ پانی ٹھیک نہیں ہے, ہمسائے ٹھیک نہیں, آپ گھر بدل لیتے ہیں نا, کوشش کرتے ہیں, وہاں پر تو نہیں بدل سکیں گے. تو انسان کو دنیا میں کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت میں ٹھکانہ اور اچھی جگہ پر گھر اس کو میسر آ سکے, یعنی جنت کے اندر. وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور ان انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا, یعنی کہ ہمیں ہماری برائیاں جو تھی وہ اچھائیاں بنا بنا کر دکھاتے تھے. ہم انہیں اپنے پاؤں کے تلے رون ڈالیں گے تاکہ خوب جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوں. یعنی آج جو ہے ان کے ساتھ دشمنی ہم کریں گے جو دنیا میں انہوں نے ہمارے ساتھ کی, لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کیا ہے, آج انسان اپنے ایسے دشمن نما دوستوں کو پہچان لے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے, یعنی لا الہ الا اللہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے, پھر اس پر ثابت قدم رہے. اور ثابت قدم جو ہے وہ انسان کو رہنے کے لیے دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ایک ہے علم, یعنی کہ دین کا حقیقی معنوں میں علم اس کے پاس آئے, اور دوسرا صبر آئے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو ہر قسم کی پرابلم اور پریشانی کے اندر ثابت قدم رکھتی ہیں کہ جس چیز کے اوپر وہ ہے وہی سچ ہے, لہٰذا اس کو نہیں چھوڑنا. فرمایا جو اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر لیتے ہیں, زبان سے قولی قرار کیا اور پریکٹیکلی سسٹین اور مینٹین کیا اس کو جو وہ اچھے عمل کر رہے تھے, تو یقیناً ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرشتے نازل جب ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں ان سے, اور وہ ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو, کیونکہ جب تم یہ کام کرو گے تو لوگ تمہیں باتیں کریں گے, دھمکیاں بھی ملیں گی. ڈرنا نہیں, بس ثابت قدم رہنا ہے, اور غم بھی نہیں کرنا, کیونکہ بہت سے دوست پھر چھوٹ جاتے ہیں. بہت سے کام جو بہت سے دلی رشتے ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے, کیونکہ نیکی کے کام, دوسروں کی خدمت, عبادت, اس میں جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو کہتے ہیں غم نہ کرو, اور یہ کہ خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے. یعنی اللہ ایک وقت لائے گا, اتنی اچھی جگہ ہوگی, وہاں سب مل کر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ گے, یہ سارے دنیا کے غم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ نے تم سے وعدہ کیا اس کا, اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. یعنی کوئی تمہارا دوست نہیں بنتا, تمہاری دلجوئی نہیں کرتا, تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو نہ دے, ہم تمہارے ساتھی ہیں, اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے. دنیا کے سارے ساتھی وہاں چھوٹ جائیں گے, لیکن نیک ساتھی, صالح دوستی اور دوست, اور یہ صرف فرشتے, یہ حشر کے میدان میں بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہوں گے. وہاں جو کچھ بھی تم چاہو گے تمہیں ملے گا. یعنی دنیا کے اندر اس وقت جس حالت میں ہو نا, ہر کام تمہاری مرضی کا نہیں ہو رہا. تم چاہتے ہو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ, لوگ تمہاری باتیں سنیں اور اچھائی میں تمہارا ساتھ دیں, پاسبل نہیں. لیکن آخر میں وقت آئے گا ہر چیز تمہاری مرضی کی ہوگی, اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے وہ سامان ضیافت جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے, اللہ کی طرف سے, اس ہستی کی طرف سے ہے جو غفور الرحیم ہے. یعنی انسان کے گناہوں کو پھر وہ بخش دے گی اور رحمت سے جو ہے وہ اپنی جنت میں داخل کر دے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو کہ مسجد کی کیلیں ہوتی ہیں, جیسے میخیں ہوتی ہیں نا, کسی جگہ پر کیل کو آپ ٹھونکتے تو وہ وہی رہتی ہے. یعنی کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ نیکی کی مجلسوں میں رہیں گے,
قرآن پڑھنے پڑھانے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں، اچھائی کے کاموں میں، ایسی جگہوں پر پائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے نا کہ ان کے بارے میں فون کرو تو جب بھی پتا چلتا ہے وہ شاپنگ کے لیے گئے ہوئے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ تو ان کا تو ایک ہی کام ہے کہ یہ دین کی مجلسوں میں ہی رہتے ہیں. تو فرمایا جب فرشتے ان کو ان مجلسوں میں وہاں پر نہیں پاتے نا، پھر وہ ان کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ آج یہ بندہ کیوں نہیں آیا اور یہاں پر کیوں موجود نہیں ہے. اور پھر وہ دیکھتے ہیں، وہ ظاہر ریزن ہوگی جس وجہ سے وہ نہیں آیا، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے تو پھر اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کو مایوسی سے نکالتے ہیں، اس کے دل میں اچھے اچھے خیالات ڈالتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر وہ کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو اس کام میں جو ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی پھر فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. شیطان دور، ظاہر ہے جہاں فرشتے آ جائیں وہاں شیطان دور ہو جاتا ہے. تو اگر فرشتوں کا ساتھ چاہیے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے، نیکی کو اڈاپٹ کرنا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جم جانا، اور علم کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کام کو جو ہے وہ کرتے چلے جانا. اور وہ اس شخص کی بات سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیک عمل کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں جو ہے وہ سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اچھے جو ہے وہ کام کرنے والا ہوں. اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی. ہم میں سے بھی ہم سبھی باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرنے کا ہمیں شوق بھی بڑا ہوتا ہے، اور باتیں سننے کا بھی شوق بڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر باتوں کی تعریف کی گئی ہے کہ اس شخص کی تعریف کی گئی ہے جس کی باتیں سب سے اچھی باتیں ہوتی ہیں. اور وہ باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو نیکی کی ہوتی ہیں، تقویٰ کی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، اور لوگوں کو بھلائیوں کی طرف آگے بڑھانے کے لیے. تو اور پھر اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو بڑھاتا رہتا ہے، پریکٹیکلی خود بھی جو ہے وہ سب سے پہلے عمل کرنے والوں میں سے ہوتا ہے. کہا یہ لوگ ہیں جن کی باتیں سب سے اچھی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. یعنی لوگ تمہارے ساتھ اگر برا کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں تمہارا اخلاق اتنا جو ہے وہ بہترین ہو کہ تم اس برائی کو جب دیکھو اور ان کو کرتے ہوئے دیکھو تو اپنی اچھائی سے اس کو دور کر دو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست جو ہے وہ بن گیا ہے. یعنی کہ تمہارے اچھے کاموں کی وجہ سے، تمہاری ہمدردی کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کی وجہ سے. لیکن یہ صرف نصیب نہیں ہوتی، یعنی یہ جو صبر کرنے والی اور اچھے اخلاق کو اپنانے والی اور احسان کرنے والی، مگر اسے جسے نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے ہی نصیبے والے ہیں. یعنی جو خوش قسمت لوگ ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ صبر کرنے والے. اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہی جو ہے وہ گڈ لک، انہی کے لیے جو ہے وہ بہترین اجر ہے. اور تم لوگ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے اگر کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. بعض بات ہوتا ہے نا کسی کی طرف سے آپ کا دل بہت دکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت جب کوئی اور مزید وہ ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے نا اس کو ایسا کوئی جواب دیں کہ بس یہ یہیں پر خاموش ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عداوت کو مزید بھڑکانا چاہتا ہے. صرف اس پہ ہوگا کیا؟ مزید لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بڑھے گا. تو اگر کوئی ایسی اکساہٹ محسوس کرو تو اس وقت اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگ لو. یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شیطان کو جو ہے آپ سے دور کر دیتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو اور اس کی اکساہٹوں کو انسان سے جو ہے وہ دور کرتا ہے. اور جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے وہ مکھی کی طرح ایسے سکڑ جاتا ہے. تو اس طرح کسی بھی ایسے موقع کے اوپر جب آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی غصہ آ رہا ہے تو پیچھے بھی دعا بتائی گئی تھی نا کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ غضب کے اور غیظ کے وہ حملے جس کو انسان کنٹرول نہ کر پائے، اس وقت اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو اسی کی طرف جو وہ یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، یعنی پھر وہ تمہاری پروٹیکشن کرے گا. شیطان سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے نا. کسی دشمن کو دیکھتے ہیں تو بھاگ کے وہاں سے کہیں اور چلے جائیں، اسی کو بند کر دیں، پکڑ کے جو ہے وہ کسی کو کہیں کہ اس کو لے جاؤ، لیکن وہ تو جو ہے ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو اس کے لیے صرف اللہ ہی جو ہے اس کی مدد اور اس کی پروٹیکشن سے ہی اس کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں. فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، اور تو لہٰذا یہ نشانیاں جو ہیں ان کو نشانیوں کی جگہ پر ہی رکھو، ان کو دے کر اللہ کو پہچانو. چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی اگر تمہیں عبادت کرنی ہی ہے، کہا ماننا ہی ہے، طاقت کو تسلیم کرنا ہی ہے تو چاند اور سورج کی نہیں بلکہ اس کی جس نے ان کو طاقت دی ہے. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر ارے رہیں تو پرواہ نہیں کہ جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں
یعنی کہ جو حاملین عرش ہیں یا جو مقرر فرشتے ہیں وہ شب و روز اس کی جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کو ان کی تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر پھر تسبیح کی بات آئی ہے تو لہٰذا نماز کے اندر بھی جب آپ اپنی تسبیحات کریں سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ تو خوب دل سے تعریف کیا کریں کہ اللہ جی آپ ہی سب سے بڑے، اور اس کے بعد بھی جب بیٹھ کے اللہ کی تعریف کریں سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر اور ولا الہ الا اللہ، تو اس وقت بھی دل کے ساتھ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ سوکھی پڑی ہوئی تھی، پھر جو ہی کہ اس کے اوپر بارش ہوئی اور ہم نے اس کے اوپر پانی برسایا، یکایک جو ہے وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھانے پر قادر ہے، اس کو جو ہے وہ دوبارہ زندگی بخشتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن بھی بارش کی طرح آ رہا ہے نا، اور کیسے جو ہے وہ دل پریشان اور مایوس اور لگتا ہی نہیں اور بے چینی اور بے قراری، اور جب اس کے اوپر قرآن کی پھوار پڑتی ہے تو کیسے جو ہے وہ لگتا ہے کہ دل کے اندر ایک تازگی آ گئی ہے، لہلانے لگ گیا ہے۔ جو اصل علم ہوتا ہے نا قرآن کا، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو انسان کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کے دن کے اندر زندگی جو ہے وہ دوڑا دیتا ہے اور اس کے عمل کے اندر جو ہے وہ چینج پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ جو ہے وہ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، وہ ہم سے کچھ بھی جو ہے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ یعنی تمہیں کس کی کمپنی چاہیے؟ اپنی کمپنی کو دھیان سے دیکھ لو، کس کا ساتھ چاہتے ہو، اور تم جو کچھ چاہو تم کرتے رہو۔ تمہاری ان ساری حرکتوں کو اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت جب آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، یعنی غلبہ پانے والی۔ قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اس کے کلام کا مقابلہ پھر دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے۔ قرآن محفوظ ہے، اس کو اس میں اندر چینج نہیں کیا جا سکتا۔ کسی اس کا تھا نا ایک وہ کیونکہ مستشرقین تو ایسی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے بائبل لکھی اور جا کے جو ہے وہ عیسائیوں کو بیچی تو انہوں نے لے لی خوشی خوشی۔ اس کے یعنی اسی طرح میں نے جو ہے وہ تورات کو لکھا اور اس کے اندر چینجز کی تو یہودیوں نے بھی لے لی، لیکن جب میں نے قرآن کو چینج کیا اور جا کر میں نے مسلمانوں کو دیا تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ دن بعد واپس کر دیا ہمیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ چینجز ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے مضامین نہ فرامین، اور جو اس کو اپنے مرضی معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ صدی کے اینڈ پر پھر جو ہے وہ ایک مجدد پیدا کرتا ہے جو ایک ہاتھ جو پھیرتا ہے علم کا، اور ساری کی ساری جو اس کے بارے میں غلط خبریں ہوتی ہیں یا غلط باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں شامل کی ہوتی ہیں اور دین کے اندر وہ سب صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ کتاب ہے، یعنی حکمت والی کتاب، اور تعریف کرنے والے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے جو ہے وہ نہ کہی جا چکی ہے۔ بے شک تمہارا رب بڑا جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے، یعنی کہ اس کی طرف نہ پلٹے۔ اگر ہم اس کو عجم قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ اسے کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات جو ہے وہ کھول کر بیان کی گئی، تو کہتے کیوں نہ اس کی آیات جو ہے وہ کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو کیا ہے، ہدایت اور شفا، یعنی ہدایت اور شفا اس کے اندر۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کی یہ جو شفا ہے، یعنی قرآن کے اندر کوئی بیماری ایسی نہیں جسمانی یا دلی یا روحانی جس کی شفا جو ہے وہ اس قرآن کے اندر جو ہے وہ نہ ہو، یعنی جو اس کی بات مان لے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں، چاہے رقیہ کے ذریعے، چاہے سورہ فاتحہ کے ذریعے یا معوذتین کے ذریعے، یا قرآن کو پورے پڑھتے ہیں تو یہ قرآن جو ہے ان کو شفا دیتا ہے، یعنی یہ بیماریوں سے بھی شفا ہے، دل کی بھی، جسمانی بھی، اور جو روحانی ہے ان کی بھی۔ لیکن اصل ضرورت کیا ہے؟ اس کے اوپر یقین رکھ کے پڑھنے کی۔ اور جب آپ اس قسم کی کوشچن کریں کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہے اس سے شفا نہیں حاصل ہوتی۔ مگر جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ ہے اور آنکھوں کی جو ہے وہ پٹی ہے، یعنی نہ ان کے دل سے بدلتے ہیں نہ جسمانی طور پر ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو، اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی ایسا ہی اختلاف ہوا تھا، مگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات اگر طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جاتا۔
کبھی کا فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت جو ہے وہ اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کتاب کے اوپر شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اکارڈنگلی ہی کوئی معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوگا، کوئی دوسرا جو ہے اس سے اگر متاثر ہوتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، ورنہ اس کو جو ہے اپنے اعمال کا، اس برے عمل کا خود ہی جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا۔ اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ خام خواہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ انسان کو عذاب میں گرفتار کرے، وہ تو انسانوں کو جو ہے اپنی رحمت میں لینا چاہتا ہے۔ اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ راجع ہوتا ہے، یعنی قیامت کا، اور وہی ان کے ان سب پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شروعوں میں سے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ یہاں پر سے جو ہے وہ 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جو شروع کی آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر دلیل کر رہی ہیں، اس کا علم سب کے اوپر حاوی ہے، قیامت کی ساعت کا جو ہے علم بھی۔ اور کہا ذرا آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آج کل یہ جو چھوٹے چھوٹے اسپراؤٹس نکلے ہوئے نا، چھوٹے چھوٹے شگوفے، ان کو دیکھیں، ان میں سے کون جو ہے وہ پھل لائے گا اور کون نہیں لائے گا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اور اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے، یعنی کون پریگننٹ ہوا ہے اور کس نے جو ہے وہ بچہ پیدا کیا ہے۔ اور پھر جس روز جو ہے وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، تو یہ کہیں گے کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی ہمارے وہ شریک جو ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، دینے والے نہیں ہیں۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے جو ہے وہ پکارتے رہے ہیں، یہ دنیا میں جو ان سے مدد مانگا کرتے تھے، تو یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جو ہے وہ جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے ہی نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل گرفتہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت کٹ گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، I deserve it، مجھے یہی ملنا چاہیے تھا۔ اگر محنت کرتا ہے نا تو کہتا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے، میں ڈیزرو کرتا تھا، میں نے محنت کی تھی تو اب اس کا نتیجہ مجھے ملنا ہی تھا، اور اگر محنت نہیں کرتا تو پھر فور گرانٹڈ لیتا ہے، اور یہ کہ بس مل گئی ہے تو مل گئی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹایا گیا ایسا زوم، تو پھر بھی وہاں پر بھی میں مزے ہی کروں گا، یعنی دنیا میں زندگی اپنے مزے سے اور وہاں پر بھی انجوائمنٹ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے تو وہ کیا کر آئے ہیں۔ یہاں یہ کن کے کفر کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ مصیبت ڈالے تو مایوس ہو جائیں، اللہ سے دعائی نہ کریں، جھکے ہی نہ، اور جب اللہ مصیبت کو دور کر دے تو پھر جو ہے وہ تکبر کرنے لگے۔ تو یہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا ناشکری کرنا اور کفر کرنا، اور بڑے ہی گندے عذاب کا مزہ جو ہے وہ ہم اسے چکھائیں گے، یعنی یہ جو حرکتیں وہ کر کے آئے گا۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف نہیں آتا، اور جب اسے کوئی آفت آتی ہے، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے جب وہ پکڑا جاتا ہے، اس کو کوئی مصیبت چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، دونوں حالتوں میں جلد بازی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ واقعی اگر یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا، یعنی اللہ ہی نے اس کو بھیجا ہوا جس کے اوپر تم شک کرتے ہو تو، اور تم اس کا انکار کرتے رہے، تو اس شخص سے بڑھ کر جو ہے وہ بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک جو ہے وہ نکل گیا ہو، یعنی جب وقت ہی نکل گیا، ٹائم ہی نکل گیا، پھر تمہیں پتہ چلا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب تھی، تو پھر کیا حاصل، اس وقت تم ہی نقصان میں رہو گے۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں آفاق میں بھی اور نفسوں میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں تھا، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن آج جس طرح ایمبریولوجی میں ترقی کی ہے اور انسان کی جو تخلیق کے پورے کام ہیں وہ جس طرح سے مختلف سٹیجز سے وہ گزرتا ہے، تو یہ تو اب تو سب کو جو ہے وہ پتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آفاق کے اندر بھی کہ خلا میں اور ارد گرد کی جو یونیورس ہے اس کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا اسٹیبلش سائنس اس کے بارے میں کہتی ہے، تو یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، وہ کیوں اللہ یہ نشانیاں دکھائے گا، تاکہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے، یعنی 1400 سال پہلے جو علم اللہ نے اس میں جو ہے وہ نازل کیا وہ مبنی بر حقیقت ہے، اور باقی ان کی جو تھیریز ہیں وہ تھیریز ہی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ تیرا رب وہ شاہد ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ کو چلیں سوچیں کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں واقعی ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، اگر واقعی آپ کو یہ یقین ہے تو پھر آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟
کیسے اپنے آپ کو بنایا ہے، سنوارا ہے۔ اگر آپ کو ایک لیٹر ملے جس میں کہا جائے کہ کوئین کی طرف سے یا یہ کہ پرائم منسٹر کی طرف سے آپ کو کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے میٹنگ کا، اور آپ جو ہے اس کے لیے ریڈی رہیں، تو آپ تو اپنے ہر چیز کو جو آپ نے کہنا ہو ان کو بھی لکھ کر رکھیں گے نوٹس کو، اور جو پہن کر جانا ہوگا اور جس طرح اپنے آپ کو آپ نے بنا سوا کر جانا ہوگا اس کے لیے بھی مسلسل جو ہے وہ ریڈی فارم میں رہیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے۔ اور جس رب سے ہمیں محبت کا دعویٰ ہے اس کی ملاقات کے لیے ہمارے اندر کوئی ذوق ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں، کوئی تیاری کوئی نہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں ملاقات کے اوپر یقین ہے کہ اس سے ملاقات ہوگی۔ تو اگر ملاقات کے اوپر یقین ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، سجانا ہے، اور علم وہ چیز ہے جس سے انسان اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے نا، علم کے موتی، حکمت کے موتی چن کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر آپ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے وہ علم بھی حاصل کرنا پڑے گا کہ کیسے اور کن باتوں سے اللہ خوش ہوگا، کہ جس سے میں اس سے ملوں تو وہ مجھ سے خوش ہو جائے اور میں اس سے جو ہے وہ راضی ہو جاؤں۔ سن رکھو، وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے گھیرے میں جو ہے وہ لیا ہوا ہے، کوئی چیز بھی اس سے جو ہے وہ باہر نہیں اس کے کنٹرول سے۔ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سورت کی طرف، سورۃ الشورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف جو ہے وہ وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور وہ برتر اور عظیم ہے۔
قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی کہ قیامت کا دن جو ہے وہ آ جائے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ یعنی جب دیکھتے ہیں اللہ کی ایسی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کی ایسی ناقدری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کیے جاتے ہیں کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہ کرنا، ان کو بھی مزید جو ہے وہ مہلت دے دیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے، یعنی کہ لوگوں کی ان حرکتوں کے باوجود ان کو معاف کر رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے معبود اور سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان کے اوپر جو ہے وہ نگران ہے اور تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خود جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ بس اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو، یعنی کہ جہاں پر یہ قرآن آیا تھا، شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والوں کو خبردار کر دو، کیونکہ جو امیڈیٹ آڈینس تھی وہ تو وہی تھی، اور اس کے بعد پھر باقی ساری دنیا، اور جمع ہونے کے دن سے جو ہے وہ ان کو ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ انسان کو اس دن کے دہشت سے جو ہے وہ پہلے ڈرا دے، تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر لے، اور ایک گروہ کو جو ہے وہ جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو جو ہے وہ دوزخ میں جانا ہے، یعنی اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سبھی کے سب جو ہیں وہ فرما بردار ہو جاتے یا نافرمان، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ اسی گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے۔ اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی مددگار، کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کے زیادہ دوسروں کو جو ہے وہ دلی دوست مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ولی تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا، ولی بناتا، تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے تو اللہ کو اپنا ولی جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ ولایت اور دلی دوستی جس کے ساتھ ہونی چاہیے یا جس کے ساتھ وفا کی جانی چاہیے، تو اس کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہی ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، اور وہی اللہ میرا رب بھی ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف جو ہے وہ میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، آسمانوں اور زمین کا موجد، جس نے تمہاری اپنی جن سے جو ہے وہ تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کی جنس جو ہے وہ جوڑے بنائے، یعنی انسان کا پیر جو ہے وہ انسان کی سپیسیز سے اور جانوروں کا جانوروں ہی کی سپیسیز سے، اور اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے جو ہے وہ مشابہ نہیں ہو سکتی۔ کس طرح پیرز بنائے تاکہ انسان اس سے سکون بھی حاصل کرے اور وہ اس کی نسلوں کو آگے بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے، اور اسے ہر چیز کا علم ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ کس کو کتنا دیا جانا چاہیے اور وہ اس کے لیے کتنا مفید ہے۔ اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور اسے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یعنی جو دین ہے اس کے تقریباً اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اصول ہوتا ہے یعنی عقیدہ، اور دوسرا ہوتی ہے شریعت۔ تو جو اصول ہوتا ہے وہ سارے نبیوں کا ایک ہی ہے، یعنی توحید اور اللہ کی فرما برداری اور عقائد، یعنی کہ جو 7 عقیدے ہمارے ہیں کہ کتابوں کے اوپر اور فرشتوں کے اوپر اور جنت و جہنم کے اوپر ایمان لے کر آنا اور اللہ کو ماننا، ایک ماننا۔ تو باقی جو ہے وہ شریعت سے تھوڑی بہت مختلف ہوتی ہیں، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ اسی دین کی ہدایت ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو گزر چکے ہیں ان کو کی تھی، اور ان کو کیا کہا تھا کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں جو ہے وہ متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی فرقے بندی نہیں کرنی کہ ہر کوئی اپنی مرضی کی چیز لے کر اس کے اوپر بیٹھ جائے اور اس کے اوپر جم جائے، بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ ہی کی فرما برداری کرنی ہے اور اسی کے حکموں کو نافذ کرنا ہے۔ یعنی بات اگر مانی جانی چاہیے تو وہ صرف کس کی ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے فرمایا گیا کہ ان مشرکین کو سخت جو ہے وہ ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، یعنی اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، یعنی جو اللہ تک پہنچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا چاہتے تھے،
اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا تو ایک وقت مقرر تک فیصلہ جو ہے وہ ملتوی رکھا جائے گا، تو ان کا قضیہ جو ہے وہ چکا دیا جاتا، یعنی ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس کی بنا پر فیصلہ کر دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ بڑے ہی اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ پہلے جو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو انبیاء آئے ان کو تو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی تھی، ان کے اوپر غیب کا ان کا ایمان جو ہے وہ بڑا پختہ تھا، پھر ان کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کی جو ایمان ہوتا تھا وہ بھی لیول بہت ہائی ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جب دین تھرڈ جنریشن میں فورتھ جنریشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان کا وہ لیول جو ہے وہ نہیں رہتا اور لوگ جو ہے وہ کتابوں کے اوپر شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگ بھی اسی لیے گمراہ ہوئے اور بعد میں امت مسلمہ کی گمراہی کی وجہ بھی کیا ہے کہ قرآن کے اوپر شک کرنا، اور چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے یعنی اس قسم تفرقہ اور شک، تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اس دین طرف دعوت دو، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں ان کے اوپر خود بھی عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں جس کے لیے تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اعتبار نہ کرو، یعنی جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات مانیں کچھ اور کچھ جو ہے وہ اللہ کی بات مانیں، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جو ہے وہ جھگڑا نہیں ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کے ساتھ جو ہے جب بات کرو تو کامن گراؤنڈز کے اوپر بات کرو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہمارے مال ہمارے لیے، تمہارے مال تمہارے لیے۔ کافرین کے ساتھ بھی اور مشرکین کے ساتھ بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ جھگڑا کرنے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے، یعنی پھر وہ ہمارے درمیان ان اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان کے اوپر اس کا غضب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر شدید غصہ آتا ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان جو ہے وہ نازل کی ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے یعنی اور پھر میزان جو ہے وہ نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ قریب ہی آ لگی ہو، یعنی کتاب نازل کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اور میزان دیا ہے تاکہ انصاف کرو۔ کیونکہ یہی جو چیزیں ہیں وہ انسان کو قیامت کے دن میں فائدہ دیں گی۔ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جو ہے وہ جلدی مچاتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کہ قیامت آئے گی، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، تو وہ پھر اس سے بے خبر نہیں رہتے، بے پرواہ نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ اور خوب سن لو کہ جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک میں ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، آئے گی تو پھر یہ معاملہ ہوگا وہ معاملہ ہوگا، یہ بھی چھوٹ جائیں گے وہ بھی چھوٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے، یعنی حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور بڑی ہی وہ قوت والا ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے وہ دیتا ہے، یعنی اس کی تقسیم جو ہے وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے اور بڑا زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، یعنی آخرت میں اس کے اجر کو اور بڑھاتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ جو ایک لقمہ خالصتاً اللہ کے لیے رضا کے لیے دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ کتنا جو ہے اس کا اجر ہوتا ہوگا، اور اس کی کھیتی کو جو ہے وہ ہم بڑھا دیتے ہیں۔ نیت ان کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، آخرت میں اجر پانے کی، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں یعنی ساری محنت کوشش حتیٰ کہ نیک عمل بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ تاکہ لوگ ان کو اچھا کہیں اور وہ لوگوں میں نیکی کا جو ہے وہ اپنا چرچا کریں اور پرچار کریں، تو اسے دنیا ہی میں ہم دے دیتے ہیں، یعنی یہ سب مقصد ان کو دنیا میں حاصل ہو جاتے ہیں مگر آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے دین کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک اور طریقہ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان ان کا یہ قضیہ یعنی ان کے معاملے کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی کا کر دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے ہوئے انجام کے اوپر یعنی جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کے سامنے آئے گا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر آ کر رہے گا، یعنی دنیا کے اندر جو انہیں ڈر ہو کر رہا وہ قیامت کے دن اپنے سامنے حشر کو دیکھ کر اور جو سامنے آگ نظر آ رہی ہوگی اس سے اسے ڈرے گا۔ اور بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنت کے گلستانوں میں ہوں گے،
اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یعنی ان کی ساری خواہشات وہاں پر پوری ہو جائیں گی۔ یہی بڑا فضل ہے، اور یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے، یعنی اللہ کی بات مان لی اور اپنے اعمال کو درست کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں کہ تم میری دنیا بناؤ یا میرے لیے کچھ کرو، البتہ قرابت کی محبت جو ہے وہ ضرور چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو ان کے دو بڑے دشمن تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو جہل اور ابو لہب، ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری تھی۔ ابو لہب سگا چچا تھا اور ابو جہل جو ہے آپ کی دو بیٹیاں اس کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ تو کہا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم رشتہ داری کا ہی جو ہے لحاظ کرو، کیونکہ عربوں کے ہاں قبیلے اور قبائل کی وجہ سے، ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کی وجہ سے ایک دوسرے کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں اور خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی کہ اس کی ایک نیکی کے بدلے 10، اور اگر مزید جو ہے وہ خلوص سے کی گئی ہوگی تو اس سے بھی زیادہ اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اور بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے، یعنی انسان اگر اس کے لیے چھوٹی سی بھی نیکی کرے تو وہ اس کو بڑا بڑھاتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے شکوے رہتے ہیں، گلے رہتے ہیں، لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، ہم نے ان کے لیے یہ کچھ کیا اور ان کو آج جو ہے بالکل انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا ہمیں ڈس آن کرنے میں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جس کے لیے کام کیا جانا چاہیے تھا نا اس کے لیے نہیں کیا، اسی لیے لوگوں نے بھی ہماری قدر نہیں کی، اللہ نے بھی ہمیں پھر انہی کے حوالے کر دیا۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل جو ہے وہ مہر کر دے اور وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس کی کتاب آ چکی ہے، اب کافروں کو جتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے وہ یہ بات ثابت ہو کر رہے گا۔ اور وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کوئی اور جو ہے انسان کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جو معاف بھی کرتا ہے، پھر نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے، اور وہ ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہوتا ہے، یعنی تم لوگوں کی ہٹ درمی کا، ضد کا اور کیا کا نقصان اس سے دوسروں کو پہنچا ہوتا ہے اس کو علم ہوتا ہے، لیکن انسان جب صدق کے دل کے ساتھ اس سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اللہ پر ایمان بھی رکھے اور نافرمانیوں سے بھی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے دعا کو مسلسل اس کو قبول کرتے ہیں، اور اپنے فضل سے ان کو اور بھی زیادہ دیتا ہے، یعنی آپ نے وہ مانگا نہیں ہوتا لیکن انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو وہ کچھ مل جاتا ہے، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے جس کی جو ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان کے لیے جو ہے وہ دردناک سزا ہے، یعنی کہ جو پھر اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کریں، اللہ سے معافی نہ مانگیں اور دعائیں نہ کریں۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان جو ہے وہ برپا کر دیتے، یعنی یہ اس کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے کچھ لوگوں کے انڈر دیا ہے، یعنی وہ ان کے اختیار میں دیا اور ان کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر سب کھلا رزق مل جاتا تو سب جو ہے وہ سرکشی کرتے اور کوئی کسی کا جو ہے وہ ساتھ نہ دیتا، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یعنی جتنا مرضی سے اپنی مرضی سے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، یعنی لوگوں کو پھر جو ہے وہ امید کی طرف لاتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش، یعنی اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو وہ خود جو ہے کتنی طاقت کا مالک ہوگا اور کیسا بڑا ہوگا۔ یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پر پھیلا رکھی ہیں، یعنی زمین میں بھی، آسمان میں بھی اور زمین کے اندر بھی، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے ان میں سے کون کہاں کہاں رہتا ہے، اس کا سارا نالج اس کے پاس ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اپنے کرتوت ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصوروں سے وہ درگزر کر دیتا ہے، یعنی کہ تمہارے اگر ہر انسان کا عمل، اس کی غلطی اس کے اوپر مصیبت بن کر آ جائے تو پھر تو وہ زندہ ہی نہ رہے، تو فرمایا ایسے تمہارے بہت سے قصور جو ہیں، تمہاری بہت سی غلطیاں، ان کو معاف کر دیتا ہے، وہ تمہارے سامنے آنے ہی نہیں دیتا، اور وہ ویسے ہی جو ہے ان سے درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، یعنی اسے بھاگ کر کہیں اور چھپ جاؤ، اللہ کے مقابلے میں تم کوئی جو ہے وہ حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر جو ہے وہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ رہ جائیں، یعنی پھر ہر انسان حرکت بھی نہ کر سکے، نہ وہ حرکت کر سکے، اور نہ ہی اس زمین کے اوپر جو دوسری چیزیں ہیں وہ۔ اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر جو ہے وہ کرنے والا ہے، یعنی نعمت کو پاتے ہوئے صبر، اور جب پالے تو پھر شکر، کہ ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے وہ درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پداش میں انہیں اگر ڈبو دے
اور اس وقت جو ہے ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر اللہ سے بھاگ کر جو ہے وہ کہیں چھپ نہیں سکتے۔ اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے، سوچیں ذرا کیا کچھ دیا گیا ہے، وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی اس دنیا کے باہر آخرت کی زندگی کے اندر جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ آپ دیکھیں کیا کچھ ہے آپ کے پاس ارد گرد، کون سی نعمت ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور اچھی سے اچھی جس کے اوپر آپ نے بڑی محنت بھی کی ہوگی، بڑی کوشش کر کے حاصل بھی حاصل کیا ہوگا، بڑا پیسہ بھی لگایا ہوگا، یہ چند روز کے لیے ہے، یا تو یہ خود ہی ختم ہو جائے گی اور یہ ختم نہیں ہوگی تو آپ ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو انسان کو اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اصل کوشش ہونی اس کے لیے چاہیے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں، جس میں بے حیائی کے کام بھی ہیں اور بڑے بڑے گناہ بھی، منکرات بھی، اور جب غصہ آ جائے تو پھر وہ اس کو پی جاتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے جو ہے وہ طے کرتے ہیں، کیونکہ مشورہ کرنے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید بھی پھر حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کو باقی لوگوں کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ انسان شرمندہ نہیں ہوتا، اور ہم نے جو کچھ بھی ہے رزق انہیں دیا ہے اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر پھر اللہ کے خاص بندوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، جن میں ایک اضافی خوبی کا اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ڈکٹیٹر نہیں ہوتے، اتھارٹیٹیو نہیں ہوتے، لوگوں کے مشورے کے ساتھ جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، یا ایون اگر ماں ہے تو بچوں کے ساتھ مشورے سے، گھر کا سربراہ ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ مشورے سے وہ کوئی ڈیسیجن لیتا ہے، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے یعنی ظلم ہوتا ہے، انہیں ان کے حق نہیں دیے جاتے، تو پھر وہ اتنا ہی بدلہ لے لیتے ہیں جتنی کہ ان کے اوپر زیادتی کی گئی ہوتی ہے، بلکہ اس کے معاملے میں زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ کیا ہے، معاف کر دینا، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا وہ مقابلہ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، اور پھر جو کوئی جو ہے وہ معاف کر دے یعنی اس برائی کا بدلہ نہ لے تو پھر جو ہے وہ اصلاح کرے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی معاف کرنے کے پیچھے نیت کیا ہو کہ اس کے دوسرے کی اصلاح ہوگی، لیکن اگر اصلاح جو ہے وہ نہ ہونا ممکن نظر آتا ہو تو پھر اس وقت اس برائی کا مقابلہ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ ظالموں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، یعنی کہ جو جن کے اوپر زیادتی کی گئی ہو پھر وہ بدلہ لینے میں حد سے گزر جائیں تو وہ خود ہی ظالم ہو جاتے ہیں، اور جو ظلم ہونے کے بعد جب بدلہ لیں تو ان کو جو ہے وہ ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، اور جو ان کا مقابلہ کرے تو لوگ ہوتا کیا ہے کہ پھر اسی کو جب وہ سنانے بیٹھ جاتے ہیں کہ تم جو ہے وہ یہ نہ کرو، تو حقیقت بات کیا ہے، کہیں کیا گئی ہے کہ تم ظلم کو جو ہے اس کو روکو، اور زمین میں جو ہے وہ ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے، کیونکہ ظاہر ہے اب اس کو دوسروں کی باتیں سننی ہے تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا، تو جو صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی ہی اولو العزمی کے کاموں میں سے، یعنی یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے پوری جان لگا کر جو ہے محنت کرنا پڑتی ہے، اور جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا پھر کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی اس کو ہدایت کی طرف پھر دوبارہ انسان کوئی جو ہے وہ نہیں بلا سکتا، اللہ ہی اس کو لا سکتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، کوئی رستہ ہے کہ ہم واپس جا سکیں، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جو ہے وہ جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر دیکھیں، کیونکہ آپ دیکھیں اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ اتنی جو ہے وہ طاقت ہی نہیں ہوگی، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، نظریں بچا بچا کر۔ اس وقت وہ لوگ جو کہ ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکار وہی ہے، یعنی اصل خسارہ والا، اصل لوزر تو وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں جو ہے وہ ڈال دیا، صرف خود ہی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرے بلکہ اپنی فیملی کو بھی، دوستوں کو بھی، سب کو لے ڈوبے ہیں۔ خبردار رہو، ظالم لوگ ہی جو ہے وہ مستقل عذاب میں رہیں گے، اور وہاں ان کا کوئی حامی و سرپرست جو ہے وہ ان کے نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، یعنی ان کو وہاں سے نکلنے میں مدد دیں، اور جس سے اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے تو اس کے لیے بچاؤ کی پھر کوئی سبیل نہیں ہے، یعنی پھر اس کو کوئی بھی ہدایت کی طرف نہیں بلا سکتا۔ اب یہ سب کچھ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مان لو، تمہارے لیے بہتر ہے، اپنے رب کی بات مان لو،
قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی قیامت کا جب دن آ جائے گا تو کوئی اس کو پھیر نہیں سکے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ تمہارے حال کو کوئی بدلنے والا ہوگا کہ یعنی تمہیں وہاں سے نکال کر جنت میں لے آئے، نہ ہی تمہارے حال کو بدلنے کی کوئی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، یعنی اتنی نصیحتوں کے بعد بھی قرآن کی طرف نہیں آتے، اس کو سیکھتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں، اس کو اپنے عمل میں پیدا نہیں کرتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی تمہارا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، تم پر صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے، جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ سکھاتے ہیں تو یہ اس پر پھول جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا ذرا کسی مصیبت کی شکل میں اس کے اوپر الٹ پڑتا ہے تو وہ ہے سخت جو ہے وہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے بار بار انسان کی اسی ایک چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور نعمت ملنے کے اوپر تکبر کرتا ہے، اور یہ دونوں ہی ناپسندیدہ انسان کے جو ہے وہ کیریکٹرز ہیں۔ اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اس کو کچھ کوئی بھی اولاد نہیں دیتا، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے کہ اس نے کس کو کیا دیا ہے اور کس کو کیا چیز ملنے سے جو ہے روک دی ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، یا یہ کہ وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، یا پھر کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، یعنی جیسے جبریل علیہ السلام آتے تھے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ کہ وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف نازل کی ہے، یعنی کہ وحی کی ہے، یعنی فرشتہ جبریل لے کر آیا اس کتاب کو، اور تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم جو ہے وہ راہ دکھاتے ہیں، یعنی قرآن۔ اس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت کا رستہ ملتا ہے، اللہ کی طرف جانے کا رستہ ملتا ہے، جنت تک پہنچنے کا رستہ ملتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یعنی اس کو ہم رستہ دکھاتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہو، یعنی اللہ اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہے، اور اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، لہٰذا خبردار رہو کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو کہ تمہیں بھی جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ ایمبیگوس نہیں ہے، شک میں ڈالنے والی نہیں ہے، بہت واضح ہے، اور ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے۔ اور کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ تو کتاب کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کو عربی زبان جو ہے وہ آئے، اور وہ اس کے اندر فلوئنٹ نہیں بول سکتا تو کم از کم جو ہے اس کو سمجھ ضرور لے کہ اللہ کی بات جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کی اصل زبان میں انسان کے دل کے اوپر جو ہے وہ اثر کرے۔
اور یہ بار بار آج کے مضمون میں، آج کا دن ہے، اس میں قرآن کو بار بار سمجھنے اور عربی زبان میں سمجھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو اکسا رہے ہیں۔ اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، اور ہمارے ہاں بڑی ہی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے، یعنی اس کی عزت اور اس کا جو شرف ہے وہ اللہ کے یہاں خاص ہے، اور یہ حکمت سے لبریز ہے۔ جو چاہتا ہے نا اپنے اندر، اپنی عقل میں، اپنی دانش میں، اپنے علم میں اضافہ کرے، تو اس کو اس کے نالج میں اور اس کے علم میں یہ کتاب جو ہے وہ ضرور شامل ہونی چاہیے۔ کیا اب ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ تم اس کی طرف نہیں آتے تو ہم یہ جو فریضہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ پورا نہ کرے، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا، یعنی ہر رسول جب اپنی قوم کے پاس آیا، جب ان کے ہاں آیا وہ رسول، تو انہوں نے اس کا جو ہے وہ مذاق نہ اڑایا ہو۔ اور پھر جو لوگ ان سے جو ہے وہ بدرجہ طاقتور تھے، یعنی ان کو اللہ نے بڑی سکلز دی تھی، جسمانی طاقت بھی بڑی تھی اور ان کے قدکار بھی بڑے تھے، تو انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور پچھلی قوموں کی مثالیں جو ہے وہ گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے، یعنی کہ تمہارے لیے سکون کی جگہ جو ہے اس زمین کو بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، کیونکہ کچھ سڑکیں تو انسان بناتے ہیں نا، اور کچھ نیچرل راستے ہیں جو کہ پہاڑوں میں ہیں یا پھر یہ کہ صحراؤں میں ہیں، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے جو ہے وہ پانی اتارا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے سارا ہی پانی اتار دیتے تو زمین کے اوپر جب وہ تو سیلاب آ جاتا، تو اپنے علم سے وہ جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اور اسی طرح ایک روز جو ہے وہ تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، یعنی جس طرح زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے پودے جو ہے وہ نکل آتے ہیں، اسی طرح انسان بھی زمین پھٹے گی اور اس میں سے باہر نکل آئے گا، جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو جو ہے وہ سواری بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو، یعنی ان کشتیوں کے اوپر سوار ہو، ان کی پشت پر تم چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر جانا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جانوروں کے اوپر سواری کرے، یا یہ کہ اپنی سواریوں میں سے جیسے کار کے اوپر یا کسی جہاز کے اوپر، یا یہ کہ بحری جہاز کے اوپر، کشتی کے اوپر، یا کسی بھی اور چیز کے اوپر، کسی بھی اور رائڈ پر، تو اس کو اللہ کا یہ نام لے لینا چاہیے، ضرور لینا چاہیے کہ سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کیونکہ یہ جو ہماری سواری ہے ان کے اندر بھی انرجی اور طاقت ہی ہے نا، جس کے پیٹرول ہے، جس کی وجہ سے چلتا ہے، تو یہ انسان کو اللہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ طاقت دی ہے، ورنہ وہ بھی انسان کے قابو میں نہیں آ سکتی تھی، اور یہی انرجی جب انسان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ جانتے اور مانتے ہوئے بھی کہ یہ طاقت اللہ نے جو انسانوں کو دی ہے، ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، یعنی اللہ کا شریک جو ہے بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، یعنی یہ کام کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ کے احسانوں کو نہ مانے، کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیوں کا انتخاب کیا اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مزدہ جب ان کو خود سنایا جاتا ہے، یعنی جس کو ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہوتی ہے، کسی ایسے کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر جو ہے پھر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں تو وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا جو ہے وہ پوری طرح بیان نہیں کر سکتی۔ یہ دراصل عورت کی اسی فطری کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ ہر عورت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جذباتی طور پر جو ہے وہ کیونکہ محبت کرنے والا بنایا، کمزور بنایا، تو یہ اس کی خامی نہیں بلکہ اس کی ایک خوبی ہے جو اس کو مرد سے جو ہے وہ ڈفرینٹ کرتی ہے۔ وہ ہارٹڈ نہیں ہوتی کہ لڑائی جھگڑوں میں جو ہے وہ اس طرح کود پڑے جس طرح کہ مرد کودتا ہے۔ اور یہ اہل عرب کا جو ہے وہ اللہ کے جو فرشتے تھے ان کے بارے میں کانسیپٹ تھا جس کے اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں یہاں پر۔ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں، عورتیں جو ہے وہ قرار دے دیا، وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا ان کے جسموں کی ساخت انہوں نے دیکھ رکھی ہے؟ اور ان کی گواہی جو ہے وہ لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جو ہے وہ جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یعنی یہ باتیں صرف ایسی نہیں ہیں کہ وہ کہہ کر گزر جائیں اور کوئی ان سے پوچھے نہ، یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کریں، ہم کبھی ان کو جو ہے وہ نہ پوچھتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی اس چیز سے جو ہے وہ روک دیتا۔ حقیقت کو یہ لوگ قطعی نہیں جانتے، محض جو ہے وہ تیر تکے جو ہے وہ لڑاتے ہیں۔
ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب جو ہے وہ ان کو دی تھی جس کی بنا پر جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یعنی کوئی اپنی ان کے پاس جو ہے وہ ایسی کوئی سند ہو کہ اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس جو ہے اس کو رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے کے اوپر پایا. یعنی اصل پیچھے جو ہے وہ ریزن کیا ہے اس کام کے کرنے کی کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، لہٰذا یہی سب سے بڑی لاجک ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. اس طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجے، جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم جو ہے وہ اسی کی پیروی کریں گے، اور ہم انہی کے جو ہے وہ نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، یعنی کہ وہی طریقے جو ہے وہ اختیار کرو گے جو تمہارے باپ دادا نے کیے؟ ہاں، اس راستے سے زیادہ جو ہے وہ صحیح راستہ میں تمہیں بتاؤں جس پر تم نے جو ہے وہ اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ تو انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو، ہم اس کے جو ہے وہ کافر ہیں، ہم اس کے انکار کرتے ہیں، ہمیں شک ہے اس کے بارے میں. یعنی ہمیں اصل جو ہے وہ یقین کس کے اوپر ہے؟ اپنے باپ دادا کے اوپر کہ وہی جو ہے وہ صحیح تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، یعنی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں. کہ خاص طور پر اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے پیچھے توحید کا کلمہ چھوڑا تھا کہ اپنے بعد میں آنے والوں کو بھی یہی تلقین کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کی جو ہے وہ فرما برداری اختیار کریں. تو لہٰذا اگر تم صحیح معنوں میں ابراہیم کے ماننے والے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور اللہ کے اوپر جو بھروسہ ہے اسی کو اپنے عملوں میں پیدا کرو. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تھا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی کہ وہ اپنی مثال سے اپنی اولاد میں بھی یہی بات بتا گئے تھے کہ اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے. اور اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پھر ان کو پکڑا نہیں موقع دیا، بلکہ انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور باطل کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے، یعنی اب اس وقت جو ہے نبی کو رسول کو جادوگر کہہ دیا اور ہم اس کے ماننے سے انکار کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یعنی یہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے تو ان کی بات یہاں پر نقل کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، یعنی بڑے شہروں سے مراد مکہ اور طائف، کیونکہ یہ جڑواں شہر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا ہے آپ سے زیادہ جو ہے
وہ تو ابو جہل مشہور تھا، کیونکہ ابو جہل اسلام کے آنے کے بعد اس کا نام جو ہے وہ ابو جہل پڑا، اس سے پہلے اس کا نام تھا ابو الحکمت، یعنی کہ حکیموں کا باپ، دانشوروں کا باپ، یعنی انتہائی عقل مند شخص۔ لیکن جب اس نے اسلام کے حق ہونے کو قبول نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لی اور سامنے نظر آنے والی چیز جو کہ حقیقت تھی، سچ تھی، آپ کی رسالت تھی، اس کے مقابلے میں تکبر کیا، تو پھر اس کا نام جو ہے وہ ابو جہل پڑا۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ بھی مکہ کے اندر جو اور بڑے لوگ تھے تو ان کے بارے میں جو ہے ولید بن مغیرہ یا جیسے یا اس طرح کے دوسرے اور بھی جو نام سرداران قریش کے آئے، تو ان کو اعتراض یہ تھا کہ یہ پیغمبری جو ہے یہ تو ہمیں ہماری مرضی کے مطابق دی جانی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی دولت جو ہے وہ تو ڈفرینٹ چیز ہے، یعنی ان کے اندر مال و دولت یا ان کا کسی چیز میں کسی کا مشہور ہو جانا یا اس کو کسی خاص صلاحیت کا مل جانا، لیکن جو ہے نبوت ہے، رسالت ہے، اللہ تعالیٰ کی کا دین ہے، اس کی سمجھ ہے، اس کی بوجھ ہے، تو یہ اس کی خاص رحمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، یہ دیکھ کر کہ کون جو ہے وہ اس کا حقدار ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو بنایا تو ان کو بنا کر چونٹیوں کی شکل میں جو ہے وہ بکھیر دیا، پھر لوگوں کے یعنی کہ جو ساری روحیں بنائی تھیں ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ نظر ڈالی تو قلب محمد کو سب سے زیادہ بہتر پایا، سب سے بیسٹ پایا، تو اس کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چوز کر لیا، مخصوص کر لیا، یعنی آپ کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کو سب سے پہلے اس کا انتخاب کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ نبوت اور رسالت کس کو دینی ہے، کون اس کا جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا فہم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تقسیم کرتا ہے لوگوں کے درمیان، یہ دیکھتے ہوئے کہ کس کے اندر جو ہے وہ بھلائی زیادہ ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ یاسین کے اندر پڑھا تھا نا کہ وہ رجل المؤمن جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا تھا، تو اس کو اللہ نے کیوں چوز کیا؟ پورے شہر کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کسی نے اللہ کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا، اور وہ ایک جو ہے وہ گاؤں دیہات کا کوئی شخص دور سے آ کے وہ ان سب کے اوپر جو ہے وہ بازی لے گیا، وہ سب کے اوپر جو ہے وہ نمبر 1 پوزیشن پہ چلا گیا۔ وجہ اس کے اندر کی خیر و بھلائی جس کے بارے میں وہاں پر مینشن کیا گیا کہ اس کے اندر کی بھلائی تھی، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے باقی لوگوں کے لیے بھی وہ بہت فائدہ مند اور نفع بخش شخص تھا۔ تو اس طرح جو بھی دنیا کے اندر بھی لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے یا لوگوں کے لیے جو ہے نرم گوشہ رکھتا ہے، ان کے لیے ہمدرد ہوتا ہے، ان کی بھلائی اور ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ خاص طور پر دین کے معاملے میں پھر اس کے اوپر آتی ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے جو ذرائع ہیں وہ تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، یعنی اس کی بنا پر نبوت نہیں ملتی، اس کی بنا پر اللہ کے دین کا سمجھ بوجھ اور فہم نہیں ملتا، بلکہ یہ جو انسانوں کے دلوں کی جو حالت ہوتی ہے، جو نرمی ہوتی ہے، اس کی بنا پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہاں فوقیت دی ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی یہ جو ایک دوسرے کے اوپر انسان کو فضیلت حاصل ہے، کوئی جو ہے وہ لیڈر ہے اور کوئی جو ہے اس کا فالوور ہے، کوئی جو ہے وہ انتہائی برینی ہے اور کوئی جو ہے وہ جسمانی قوت میں زیادہ ہے، کوئی ایموشنلی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، تو ہر ایک کو اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ یعنی یہ مضمون پیچھے بھی جو ہے وہ آیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انسانوں کو، اگر سب انسانوں کو ایک چیز دے دیتے اور سب کو ہی دے دیتے سب کچھ، تو زمین کے اندر جو ہے سرکشی کا طوفان برپا ہو جاتا۔ تو یہ جو سب کچھ رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تقسیم کیا، تو اس کی وجہ کیا؟ تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کے لیے کام کر سکیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں۔ یہی مضمون سورہ یونس کے اندر بھی آیا تھا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو آپ کے اوپر آئی ہے، یعنی دین جو سمجھ بوجھ ہے، اس کا جو فہم ہے، اس کا جو ادراک ہے، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے آتا ہے، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو دنیا کے اندر انسان سمیٹتا ہے۔ کیا سمیٹتا ہے؟ مال و دولت ہو، گھروں کی چیزیں ہوں، گھر ہوں، اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی اور بینک بیلنس ہوں ان کو جو ہے وہ بڑھانا، گاڑیاں، بعض لوگوں کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو زیور جمع کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ ڈائمنڈس اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرے پرلز جو ہیں ان کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو جو بھی جس کا بھی جو شوق ہے اور اس کو جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، تو ان سب کے مقابلے میں یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ آپ جو جمع کر رہے ہیں، یہ موتی جو آپ اپنے عمل کے لیے چن رہے ہیں، کے نتیجے میں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک
آیت آ رہی ہے اور آپ کو اللہ کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے اور آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بن رہی ہے. کیونکہ حضرت عائشہ کا قول ہے نا کہ جنت کے اتنے ہی درجے ہیں جتنی کہ قرآن کی آیات ہیں. تو ہر انسان یا وہ ایمان والا جو کہ اس قرآن کو پڑھتا ہے اور اس میں سے اپنے ایمان میں اضافہ کرتا چاہتا ہے تو وہ گویا جنت کے درجات چڑھتا جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ دولت جو ہے جو ایمان والے جمع کرتے ہیں قرآن کو پڑھ کے تو وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو دنیا کے لوگ یا رئیس جو ہے وہ سمیٹتے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے یعنی سب کے سب ہی جو ہے وہ کافر ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھر خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے یعنی ان کے گھروں کی ہر چیز اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے جو ہے وہ بنوا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی اس کی جو ہے متاع ہے, اسی کی چیزیں ہیں اور آخرت میں تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. یعنی وہاں پر اجر اور آخرت کا جو گھر ہے وہ صرف کن کو ملے گا؟ وہ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں, اس سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اس کی خوشی کے لیے نیتوں کو خالصتاً اسی کی طرف جو ہے خلوص کے ساتھ اس کی طرف فوکس کرتے ہوئے کام کرتے ہیں. باقی دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ رہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا, لیکن جو خلوص نیت کے ساتھ کیا ہوا کام ہوگا, عمل ہوگا, وہ انسان کو آخرت میں بھی فائدہ دے گا. جو شخص جو ہے وہ رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے, اب یہ آج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اللہ کو, اور پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے, اس کا دوست بن جاتا ہے, اور یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں. اب یہاں پر دوستیوں کی بھی بات ہے اور اس کے علاوہ ایسی دوستیاں یا ایسے لوگوں یا ایسے شیطانوں جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی کا انسانوں کے اوپر مسلط ہونا یا ان کی زندگی میں بہت زیادہ دخل اندازی, اس کی وجہ جو ہے وہ یہاں پر بتا دی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتا ہے, جو اس کو اگنور کرتا ہے, اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا, اس کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, باقی دنیاوی مصروفیات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خاص فرق پڑتا ہے, اللہ بھی بس اتنے کا مکلف ہوتا ہے جتنا جو ہے وہ انسان کے کیپیسٹی ہوتی ہے, دنیا بھی ملتی چلی جاتی ہے, نعمتیں بھی ملتی چلی جاتی ہیں, باقی ٹائم بھی باقی سب بھی گزار رہے ہیں, سو ہم بھی گزار رہے ہیں, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, تمہیں نظر نہیں آتا, اس کے دوست ایسے ہو جاتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں, یعنی اس شخص کو اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں, اس کی کمپنی میں بیٹھ کے ان کے ایمان کا لیول نیچے ہی جاتا ہے, اور وہ کوئی نیکی اور ہدایت کی بات نہیں سیکھتے, بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو ہیں ان کے اندر مزید آگے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی جب وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں تو اس کو نیکی کی طرف بھی جو ہے وہ نہیں آنے دیتے, اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں, یعنی ان کو اپنی برائیاں بھی برائیاں نظر نہیں آتی, بلکہ ان کے اندر سے بھی کوئی اچھا پہلو نکل آتا ہے, یا پھر وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ساری دنیا بھی تو یہی کچھ کر رہی ہے, یا یہ کہ لوگ تو اس سے بھی زیادہ برے کام کر رہے ہیں, اگر میں نے یہ کر لیا تو کیا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے. یعنی یہ جو شیطان دوست یا جن ہوتے ہیں ایسے وسوسے, ایسے خیالات یا ایسی باتیں کر کر کے انسان کو برائی کے اوپر جو ہے وہ جما دیتے ہیں. آخر کا جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان جو ہے وہ مشرق و مغرب کا بودھ ہوتا, تیرے اور میرے درمیان دوری ہوتی, تو بدترین جو ہے وہ ساتھی نکلا. یعنی دنیا کے اندر جن لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کر آپ انجوائے کرتے ہیں اور ان کو ملنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں, آخرت میں انہی دوستوں سے انسان کیا چاہے گا کہ کاش یہ مجھے کبھی ملا ہی نہ ہوتا. دنیا میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی کے ہاتھوں جب آپ نقصان اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش میری سے ملاقات ہی جو ہے وہ نہ ہوئی ہوتی. تو اسی طرح آخرت کا نقصان جو سب سے بڑا نقصان انسان کے سامنے آئے گا تو وہ انہی دوستوں کے بارے میں کیا کہے گا کہ میرے اور ان کے درمیان کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی, میں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہ ہوتا. تو لیکن اس وقت کا یہ پچھتانا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی. تمہیں دنیا میں کیا کہا گیا تھا کہ اپنی دوستیوں اور دشمنیوں کے اوپر نظر رکھو, اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہو, کیونکہ ذکر وہ چیز ہے جو انسان کو طاقت دیتا ہے, اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان بھی جو ہے وہ فرق کرنے میں اس کی مدد دیتا ہے. کیونکہ جب آپ کی دلچسپیاں مختلف ہو جاتی ہیں نا ان دوستوں سے جو کہ صرف دنیا ہی کی باتیں اور دنیا ہی چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے پاس سے جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں. تو اصل چیز جس کے ساتھ انسان کو سٹک ہونا ہے وہ کیا, اللہ کی کتاب اور اس کا ذکر.
اور یہ کہ تم اور تمہارے شیاطین جو ہیں وہ اب عذاب میں مشترک ہیں، یعنی کہ اب یہ بات جو ہے وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اور اب یہاں پر جو ہے سب کو اب عذاب جو ہے وہ یکساں پہنچے گا۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں یا سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ راہ راست دکھاؤ گے؟ یعنی جو انسان اپنی یہ جو اللہ نے سکلز دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں دیکھنے کی اور سننے کی اور دل کے اوپر اس کا اثر ہونا، ان کو استعمال نہیں کرتا تو پھر دوسرا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ اب تو ہمیں ان کو جو ہے وہ سزا دینی ہے، ہاں تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ حشر دکھا دیں، یعنی ان کو جو عذاب جب پہنچے گا ان کا وہ انجام تمہیں دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، یعنی یہ ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، یہ اگر اس کتاب کی طرف نہیں آتے، اللہ کے ذکر کو نہیں سننا چاہتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، اوکے نہ لیں، لیکن آپ کو کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ آپ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، آپ کا تعلق سب سے زیادہ اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے، آپ کی ساری دلچسپیاں اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کو خود پڑھیں، اپنے اصحاب کو پڑھائیں، خود اس کے اوپر عمل کریں، دوسروں کو عمل کرنے میں مدد دیں، اس کو اپنا دوست بنائیں، اس کی روشنی میں جو ہے اپنی زندگی کی راہ آسان کریں، اس کو طے کرنا آسان ہو جائے آپ کے لیے، اس سے جو ہے وہ ہدایت لیں۔ آپ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں، صبح و شام میں کوئی وقت آپ کا ایسا نہ گزرے جب آپ کا اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہ ہو، جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس جو ہے وہ بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ یعنی جو کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کتاب پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو دراصل وہی کیا ہے؟ سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، یعنی عزت کا مقام، عزت کی وجہ، قوموں کے عروج کی وجہ کیا ہے کہ وہ جب اپنی کتاب کو جو اللہ ان کو دیتا ہے اپنے زمانے میں، اور ہمیں آج کے زمانے میں کیا دی گئی ہے؟ قرآن دیا گیا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، سب سے دی بیسٹ جو ہے بننے کا ایک نسخہ اور فارمولہ آپ کو یہاں پر دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو آپ دی بیسٹ بن جائیں گے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جو کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اس سے بہت فائدے حاصل کرتا ہے، اور وہ کیا فائدے ہیں کہ یہ کتاب عقل کو تیز کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یا یہ کہ ان کو ڈیسیجن پاور جو ہے وہ نہیں لے سکتے، یا پھر یہ کامن سینس کی کمی ہوتی ہے، تو یہ کتاب جو ہے عقل کو تیز کرتی ہے کہ انسان کی کامن سینس اور اس کی عقل کے اندر جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، اور بہت عقل مند جو ہے وہ ڈیسیجنس لیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دلوں کے کفل کو جو ہے وہ کھولتی ہے، اور یعنی حکمت جو ہے، حکمت کی روشنی ہے اس کے اندر اور ہدایت ہے اس کے اندر، تو جو یعنی وزڈم کی باتیں، عقل کی باتیں وہ انسان جو ہے وہ اس سے لیتا ہے، تو جو کتاب کے ساتھ جڑتا ہے اسی کو جو ہے یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو عنقریب تم لوگوں کو اس کی جو ہے وہ جواب دہی کرنا ہوگی، یعنی اگر اس کی طرف نہیں آؤ گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم نہیں کرو گے تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی کرو گے، کیونکہ کتاب تو اللہ کی فرمان برداری کرنا سکھاتی ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ خوش کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں۔ تو جب کتاب کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا، لوگوں کی باتیں سنو گے، لوگوں سے ہی پوچھو گے، تو لوگ تو بعض اوقات اپنی مرضی سے بھی جو ہے وہ تمہیں صحیح اور غلط کی طرف جو ہے گائیڈ کر دیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ صحیح سمانوں میں راہ راست نہیں ہوگی۔ جب راہ راست پر نہیں پہنچو گے تو پھر اللہ تم سے پوچھے گا، تمہیں اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی کہ یہ اتنی بہترین کتاب جو تمہیں دی گئی تھی، تم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا؟ تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی جو ہے وہ مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے مقابلے میں دوسرے انسانوں کو زیادہ امپورٹنس دی جائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے یعنی سلطنت کے پاس بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت دی گئی تھی، کتاب دی گئی تھی، اور اس کو دے کر ان کو بھیجا گیا تھا کہ جا کر قوم کی رہنمائی کریں، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے دکھائیں، یعنی فرعون کے سامنے اور اس کی قوم کے سامنے، تو وہ سب لوگ جو ہے وہ مذاق اڑانے لگے، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم ایک پر ایک نئی نشانی، ایک جو ہے وہ ایسی ہی نشانی ان کو جو ہے وہ دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر تھی، تاکہ وہ مان جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنی مہربانی کی حد جو ہے وہ ان پر کرتا رہا، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ عذاب میں دھر دیا تاکہ وہ اپنی روی سے جو ہے وہ باز آئیں، اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، یعنی کہ نہ کتاب کی عزت کرتے، نہ اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ ہی جو ہے وہ کتاب لانے والوں نشانیاں دیکھنے والے کی، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی تو اس وقت جو ہے وہ پلٹ جاتے تھوڑا سا اور کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے جو ہے وہ دعا کر، یعنی اتنے کاہل اور سست کہ دعا بھی خود نہیں کرنا،
ہم سب کا بھی میرا خیال ہے بعض اوقات یہی حال ہو جاتا ہے کہ سستی اور کاہلی اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم دعا میں محنت ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی چاہتے ہیں کوئی دوسرا ہی جو ہے وہ ہمارے لیے کر دے، اسی لیے سب سے کہتے پھرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور خود جو ہے وہ جب ان سے کہا جائے کہ آپ بھی دعا کریں تو پھر آگے سے جواب کیا ہوتا ہے کہ میں تو دعا بہت کرتی ہوں، بڑی دعا کرتی ہوں، اور کر کر کے جو ہے وہ تھک چکی ہوں۔ جب پوچھا جائے کتنی دعا، تو شاید گنتی بھی یاد نہ ہو، اور یہ بھی یاد نہ ہو کہ ٹائم کتنا لگاتے ہیں دعا کے اندر۔ تو جو شخص خود دعا نہیں کرتا اور عاجز نہیں ہوتا اللہ کے سامنے، تو اس کو جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے سامنے عاجز کر دیتے ہیں، وہ پھر دوسروں کی جو ہے وہ منتیں کرتا پھرتا ہے۔ ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا، کہتے ہیں اے ظاہر اپنی رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے نا، اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے جو ہے دعا کر، ہم ضرور جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں گے، یعنی اب کی بار جو ہم سے عذاب ٹال دیا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم تمہاری بات جو ہے وہ مان لیں گے اور تمہارے جو ہے وہ پیچھے چلیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے، پریشانی مصیبت مشکل ان کی دور ہو جاتی، اور اپنی بات سے پھر جاتے، یعنی پھر نافرمانیاں کرنا شروع ہو جاتے۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، غصے میں آ کر جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی دعوت تو پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو اپنے قوم کے درمیان پکار کر اس نے کہا، لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو ہے وہ میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ یعنی کہ اتنی ترقی جو تم لوگوں نے کی ہے وہ آخرکار میری لیڈرشپ میں ہی تو کی ہے، کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو کہ ذلیل و حقیر ہے، یعنی کہ میں زیادہ عقل مند ہوں یا یہ جو کہ موسیٰ، اور جو اپنی بات بھی جو ہے وہ کھول کر پوری طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو فرعون ہے یہ ایلوکوینٹ بھی بہت تھا، یعنی اس کو اپنی پاور آف سپیچ جو ہے یا اپنی بات کہنے کی جو طاقت ہے اس کے اوپر بھی بڑا ناز تھا، اور یہ اپنی بات بھی کھول کر جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے ہوتے، یعنی دنیا کی جو نعمتوں میں سے، تاکہ سب کو سامنے نظر آتا کہ یہ بڑا ہی دولت مند ہے، یا فرشتوں کا ایک دستہ ہی اس کی جو ہے وہ اردلی میں کیوں نہ آیا، یعنی اس کے ساتھ جیسے گارڈز ہوتے تھے تو جو نبی اور پیغمبر ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی گارڈ ہونا چاہیے تھا۔ انبیاء کو گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ مومن جو اللہ کی بات کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ہے۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، یعنی کہ اپنی قوم کو بے وقوف سمجھا، اور انہوں نے اس کی اطاعت قبول کی، یعنی قوم بھی ایسی ہی تھی، انہوں نے بھی اپنی عقل استعمال نہیں کی، انہوں نے بھی وہی دیکھا جو کہ فرعون نے ان کو دکھایا، وہی سوچا جو فرعون نے ان کو سجایا۔ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت وہ خود ہی گناہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے لیڈروں کے پیچھے چلے۔ تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو کہ یہ بات کہتا ہے نا کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میں جو ہے وہ نہیں یہ کام کر پا رہی، یا نیکی کا یہ کام میرے سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، اگر میں فلاں جگہ پر ہوتی، فلاں ملک میں ہوتی، اور فلاں جو ہے وہ ہمیں انوائرمنٹ ملتا، یا ہم صحابہ کے دور میں ہی ہوتے، تو تب بھی جو ہے تب ہم بڑے نیک ہوتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اچھا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ہر ماحول ہی جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ سازگار ماحول بنانا اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر نہیں بن سکتا تو اب وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر جائے۔ لیکن جو انسان خود ہی نافرمانیاں کرنا چاہے تو پھر وہ ماحول کی آڑ لے کر دوسروں کے اوپر اگر الزام لگائے بھی تو اللہ کے ہاں یہ ایکسکیوز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو ہمیں سے اکثر کا یہ ہے نا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو پھر ہم جو ہے ہم بھی ہمارا ایمان بھی صحابہ کی طرف بڑا ہی اسٹرانگ ہوتا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق نہیں تھے، کہ آپ کے دور میں اہل مکہ مشرکین موجود نہیں تھے، کہ آپ کے دور میں جو ہے وہ یہودی موجود نہیں تھے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے انسان کو کیا چاہیے، اس کی توفیق اور اس کے ساتھ اس سے جو ہے وہ ہدایت مانگنا، ورنہ انسان جو ہے اس کو کبھی ہدایت کی طرف جو ہے وہ نہیں آ سکتا، اور جو خود گناہ کرنا چاہے تو پھر اس کو ماحول بھی جو ہے وہ نہیں روک سکتا۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے جو ہے وہ ان سے انتقام لیا، یعنی اپنے گناہوں کی بدولت اور اپنے فسق کی بدولت جب انہوں نے اس حد تک نافرمانیاں کی تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت جو ہے وہ بنا کر چھوڑا۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں جو ہے وہ ظاہر ہے، اور جس کو دیکھ کر کہا کہ لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر جو ہے وہ غل مچا دیا، اور کہنے لگے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں، ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لے کر آئے، یعنی ان کا مطلب صرف فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہے، یعنی صرف بحث برائے بحث، اسے یہ بات کوئی سبق نہیں لینا چاہ رہے، یا واقعی انہوں نے کوئی سوچ کر بات نہیں کی ہے۔ حقیقت یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ، اور ابن مریم تو اس کے سوا جو ہے وہ کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کریشن میں سے اللہ کی مخلوق جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ جو ہے اس کو بنا دیا، یعنی کیا کہ بغیر باپ کے اس کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک خاص نمونہ تھا۔
ہم چاہیں، یعنی اللہ کے لیے ایک ایسا کون سا مشکل کام ہے، ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں، یعنی کہ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، انسانوں کی اولاد کیا کریں، فرشتے پیدا کر دیں، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو زمین میں تمہارے جو ہے وہ جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ ان کے آنے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر ان کے اور قیامت کے درمیان جو ہے پھر جو قیامت کبریٰ کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہی باقی رہ جائیں گی۔ بس تم اس میں جو ہے وہ شک نہ کرو اور میری بات جو ہے وہ مان لو، یہی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ سے، میرے سے، کیا اللہ کی بات مان لو، کیا کون سی بات؟ کہ یہ کتاب جو ہے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے اوپر جم جاؤ، یہی جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ جانے کا صحیح راستہ ہے۔ یہی کتاب جو ہے وہ جنت تک جو ہے وہ انسان کو پہنچائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کسی شیطان کے ساتھ بھی بڑا پیار کیا ہوتا ہے، باقی ساری باتیں کر لیں آپ، کتاب کا علم نہ آپ کے پاس آنے پائے۔ کتاب کا علم کیا؟ اس کا فہم اور اس کی سمجھ بوجھ، کیونکہ جب کتاب کا علم آتا ہے نا تو انسان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں نے عبادت کرنی کیسے ہے، اور عبادت کے اندر یہ جو خلل پڑ رہا ہے اور جو ڈال رہا ہے اس کو میں نے روکنا کیسے ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لے کر آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس جو ہے میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، یعنی جو کتاب تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس کا نام جو ہے وہ کیا تھا؟ انجیل۔ تو اس کو جو ہے وہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ میں حکمت لے کر آیا، کیونکہ کتاب اسی طرح قرآن جو ہے یہ بھی حکمت سے لبریز ہے نا، پیچھے ہم یہ بات بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اس میں عقل کی باتیں ہیں، اس میں دانش کی باتیں ہیں۔ اور اس لیے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ تاکہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کو کھول دوں جن میں تم جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہو، یعنی شریعت موسوی کے اندر جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دوں۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، یعنی ڈرو اللہ سے، اور جو ہے وہ میری بات جو ہے وہ مانو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور اسی کی تم جو ہے وہ عبادت کرو۔ یعنی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کی اس تعلیم، صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، یعنی کچھ نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے اور کچھ نے اس کا انکار کیا۔ پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یعنی یہ ظلم کس کا ہے؟ کون سا ظلم ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول کی حیثیت کی بجائے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا، یعنی شرک کرنا، اور ان کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرنا اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں، اور یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا یہ لوگ اب بس یہی چیز، اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں جو ہے وہ خبر بھی نہ ہو؟ یعنی موت بھی تو اچانک ہی آتی ہے نا، جس طرح جو ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا، تو قیامت بھی اسی طرح اچانک ہی آئے گی۔ اور وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج دنیا کی جتنی گہری دوستی ہیں نا، جن کے ساتھ مل مل کر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے کاموں کو انجوائے کرتا ہے، آخرت میں یہ سب دشمنی کا باعث بن جائیں گی، اور صرف اصل دوست کون رہیں گے؟ ایمان والے۔ کیونکہ آپ سے فرمایا نا کہ ایمان ایک ایسا کڑا ہے کہ اس کی خاطر جو انسان دوستی کرتا ہے اور اس کی خاطر جو ہے وہ بغض رکھتا ہے، بغض کا مطلب دوسرے کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہوتی جو اہل ایمان نہیں ہوتے، تو یہ جو ہے وہ انسان کو اللہ کے ہاں اس کی قرب کا جو ہے وہ ذریعہ بناتا ہے۔ یعنی ایمان ایک ایسا کڑا ہے کہ اس کی وجہ سے جب انسان آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کے جو ہے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اعلان کریں گے نا کہ کہاں ہے میری خاطر اور میرے جلال کی خاطر آپس میں جو ہے وہ محبت کرنے والے، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جبکہ عرش کے سائے کے علاوہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ تو اگر آپس میں محبت کرنی ہے اور عرش کے سائے میں جگہ چاہیے اور حشر کے میدان کی سختیوں سے پناہ چاہیے، تو پھر آپس میں جو ہے وہ محبت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ایمان اور اللہ کے لیے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب ایک کلیہ پکڑ لیں، ایک جملہ پکڑ لیں گے کہ میری ہر ایک سے جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، بلکہ اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ جس شخص کی کمپنی میں یا جس کام کو کرتے ہوئے یا جس کے ساتھ لگ کر آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی کا کام اور اپرچونٹیز جو ہے وہ زیادہ ملتی ہے، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہوگی۔ تو کہا ایسے دو محبت کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جو ہے وہ جگہ دیں گے۔ پھر کہا گیا کہ باقی سب لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے جو ہے وہ دشمن ہو جائیں گے، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ کر، اور اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع و فرما بردار بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں جو ہے وہ کوئی غم جو ہے وہ لاحق ہے۔ مومن کو دنیا میں بھی خوف ہوتے ہیں، ہر انسان کو دنیا میں خوف ہے نا، لیکن مومن کے خوف عام دنیا کے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا خوف کیا ہوتا ہے کہ کوئی میرے سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ جتنی میں نے نیکیاں کی ہیں یہ برباد ہو جائیں، یا اللہ میرے سے
ناراض ہو جائے، یا میری موت اس حالت میں آئے کہ جب نافرمانی کی ہو، اور قبر میں جو ہے وہ میرے ساتھ برا سلوک کیا جائے، یا حشر کے میدان میں جو ہے وہ میرے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے۔ تو اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کو ٹھیک رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے اس کو کوئی خوف نہیں، آج تمہاری جتنی بھی کوششیں تھیں نا وہ قبول کر دی گئی، آج ہمیشہ کی کامیابی تمہاری جو ہے وہ منتظر، اور کوئی غم نہیں کہ اس خوف سے نکلنے کے لیے جو محنت اور کوشش انسان دنیا میں کرتا ہے اور جو قربانیاں دیتا ہے، تو جو بھی سیکریفائس کیا، جو بھی ہارڈ ورک کیا، جو کچھ بھی ہاتھ سے کیا، آج اس کے اوپر کوئی غم ہی نہیں، کیونکہ انسان کو اس کا بدلہ بہترین طریقے سے مل جائے گا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم صرف تم ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اور کن کو بھی لے جاؤ، تمہاری بیویاں، اور تمہیں جو ہے وہ خوش کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ ہوں گی وہ بیویاں یا وہ اسپاؤسز جو نیکی کے کام میں ساتھ ہوں گے، ورنہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جو ہے وہ پیغمبروں کا ساتھ نصیب ہونے کے باوجود ان کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا۔ آج تمہیں جو ہے وہ خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر جو ہے وہ گردش کرائے جائیں گے، یعنی خود ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ان کے سامنے خادم یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گی، یعنی دیکھنے کو بھی بہترین چیزیں جو کہ اس کی ایستھیٹک سینس جو ہے اس کو سیٹسفائی کریں گی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تمہیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں جو ہے وہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے لوگ اگر کچھ پینا چاہیں گے تو جو جگ ہوگا وہ اڑتا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا، اور گلاس میں انڈیلا جائے گا، وہ پئیں گے، اور وہ جا کر واپس اپنی جگہ پر جو ہے وہ خود بخود جو ہے اپنی جگہ پر واپس چلا جائے گا، یعنی اٹھ کے رکھنا بھی جو ہے وہ نہیں پڑے گا، اتنی زحمت بھی جو ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی۔ اصل جو ہے وہ آرام اس دنیا کا ہے، اس آخرت کی زندگی کا ہے۔ فرمایا تمہیں یہ سب کچھ کیوں دیا جائے گا؟ یہ نہیں کہ تم بیٹھے بس آرزویں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ قرآن کا علم دے دے، نہیں، بلکہ تم نے اٹھ کر ایفرٹ کی، کوشش کی، تم نے عمل کیا ایکشن لیا، کوئی سٹیپ لیا، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو کہ تم دنیا میں جو ہے وہ کرتے رہے ہو، کچھ کر کے آئے ہو، تو اس کی وجہ سے اب آخرت میں یہاں پر تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین اجر ہے۔ اب یہاں پر بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، یعنی کسی میں کمی نہیں ہوگی، سیزن ختم ہی نہیں ہوگا ان کا۔ آپ دیکھیں بعض فروٹ ایسے ہوتے ہیں نا جو سیزن میں آتے ہیں اور آپ ان کو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دوبارہ سیزن آئے تو وہ کھائیں، لیکن جنت میں ہر قسم کا فروٹ ہر سیزن میں اویلیبل ہوگا۔ اور رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں گرفتار رہیں گے، استغفر اللہ، اور وہاں سے نکالے نہ جائیں گے، اور کبھی ان کے عذاب میں جو ہے وہ کمی نہ ہوگی، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھیں اگر دنیا کے اندر بھی کسی کو انسان تکلیف میں ہو نا، کسی پریشانی میں ہو، کسی بیماری میں ہو، اور اس کے اوپر ڈپریشن ہو جائے، اس کو فرسٹریشن ہو جائے، تو تکلیف ڈبل ہو جاتی ہے۔ 100 بیماریوں کی ایک بیماری کیا کہی جاتی ہے؟ جڑ کیا ہے؟ ڈپریشن۔ اور یہاں پر وہ اسی ڈپریشن میں مبتلا ہوں گے، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا، یعنی کہ ان کو ہم نے اس انجام پر نہیں پہنچایا، وہ خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے رہے، اپنے ہاتھوں اور اپنی کمائی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، یعنی جہنم کے دراغے کو، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے، یعنی ہم مر ہی جائیں تو اس تکلیف سے نجات پا جائیں۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، یعنی کہ تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، سچ لے کر آئے تھے، حقیقت لے کر آئے تھے، مگر تم میں سے اکثر کو حقیقت ہی ناگوار تھی، یعنی تم حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ کتاب۔ حقیقت کیا ہے؟ آخرت کی زندگی جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ اس کی تیاری کرے۔ تم اس حقیقت کو ہی جاننا نہیں چاہتے تھے۔ تمہارے اصل انٹرسٹ کیا تھے؟ ڈراموں میں، ٹی وی میں، فلموں کے اندر، شاپنگ کے اندر، بس تمہاری ساری دلچسپیاں یہی تھی، یہی انٹرسٹ تھا تمہارا، یہی انٹرسٹ جو ہے وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے۔ تم نہیں جاننا چاہتے تھے کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کوئی جو ہے وہ اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی آپ کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں؟ تو اچھا ہم بھی ایک جو ہے وہ فیصلہ کیے لیتے ہیں، یعنی ہم بھی ان کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں جو وسپرنگ یہ کرتے ہیں آپ کی دشمنی میں؟ ہم سب کچھ جو ہے وہ سن رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی دوری جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ بھی رہے ہیں، ہم تو سن رہے ہیں، اللہ کا علم آن ٹاپ آف اٹ، اور ان کی ڈاکیومنٹیشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ تنہائی میں اکیلے ہوتے ہیں نا، یا یہ کہ کبھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے صرف نا دن کے ایک حصے کا، آدھے گھنٹے کا یا گھنٹے کا ہی نا لکھنا شروع کر دیں کہ آپ نے کیا کیا، تو کچھ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اٹس ناٹ اے ہیپی ایکسپیرینس کہ آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں جو آپ نے کیا ہے۔
اور وہ لکھنا اور پھر اپنے لکھے ہوئے کو دیکھنا اور اپنے ایکشن کو دیکھنا. تو یہ بھی سوچا کریں کہ جو تنہائی میں اکیلے میں یا کسی کے ساتھ مل کر آپ برائی کر رہے ہیں یا اچھائی کا بھی جو کام کر رہے ہیں تو یہ فرشتے ساتھ ساتھ لکھ دے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ انسان کے منہ سے اف تف یا آہ یہ بھی جو ورڈز نکلتے ہیں نا جو کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ بولتے ہیں اور جن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا وہ بھی جو ہے وہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی کیلکولیٹ ہو کے اس نامہ اعمال کے اندر درج کیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان سب کا بھی جو ہے وہ حساب کیا جائے گا. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کوئی اولاد رکھتا تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں اس کے بیٹے ہوتے تو میں سب سے پہلے ان سے جو ہے محبت کا اظہار کرتا, ان کے سامنے جھکتا. پاک ہے آسمان و زمین کا فرما روا, عرش کا مالک, ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں یعنی انبیاء کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یا کوئی اور شرک کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے بات کے خیالات میں جو ہے وہ غرق اور اپنے کھیل میں جو ہے وہ منہمک رہنے دو. جو ان کے خیالات ہیں نا چھوڑ دو, ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں, یہ چینج ہوں گے بھی نہیں یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں جو ہے وہ خوف دلایا جا رہا ہے. اور اس وقت جب یہ خیالات تبدیل کریں گے تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے اور وہی جو ہے وہ حکیم اور علیم ہے. یعنی اس حکمت والے اور علم والے سے ڈرو, بہت ہی جو ہے وہ بالا و برتر ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں زمین و آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے. آپ لوگوں سے جب کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کیا کریں, یا اللہ اس شخص کی چوٹی آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے, اس کے شر سے نجات چاہیے تو اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے اس کے شر سے, اس کے شر کو میرے سے دور لے جا, اس کو میرے سے پھیر دے. اور اس سے خیر چاہیے تو کہیں یا اللہ اس سے جتنی خیر اور بھلائی آپ مجھے دے سکتے ہیں وہ مجھے آپ عنایت فرمائیں, کیونکہ ہر چیز کے اوپر قبضہ آپ ہی کا ہے اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم جو ہے وہ رکھتا ہے اور اسی کی طرف جو ہے وہ تم سب پلٹائے جانے والے ہو. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی. اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے, یعنی اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہ کر سکیں گے الا یہ کہ علم کی بنا پر حق کی شہادت دے یعنی سچی گواہی دے, اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس سے وہ سچی گواہی جو ہے وہ کرائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نام لے کر بتا دیا گیا نا کہ آپ شفاعت کریں گے, لیکن باقی کسی کا نام لے کر نہیں بتایا گیا. بتایا گیا کہ ہاں شہید بھی سفارش کرے گا, قرآن پڑھنے والا بھی کرے گا, انسان کے نیک اعمال بھی کریں گے, لیکن وہ کون سے اعمال ہوں گے جن کو اللہ ایکسیپٹ کرے گا اور وہ کون سی جو ہے وہ تلاوتیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرے گا اور وہ کون سے شہید ہوں گے جن کی شہادتیں اللہ ایکسیپٹ کرے گا, کون سے حافظ قرآن ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو لہٰذا بائی نیم جو ہے وہ صرف آپ وسلم کا نام آیا ہے سفارش کے طور پر. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے تو یہ خود جو ہے وہ کہیں گے, یعنی انسان کی تخلیق ہو یا جاندار کی یا کائنات میں اور بھی کسی چیز کی تو لوگ کیا کہیں گے اللہ نے. پھر کہاں سے جو ہے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں, یعنی اس کی طرف نہیں آتے, اس کی بات نہیں مانتے, تو اس کی باتوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے. قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ وہ کیا کہے گا, اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مان کر جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو, ان کو اگنور کرو, معاف کرو ان کو, ان کی باتوں کے اوپر نہ دل نہ کڑاؤ اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں, اور یہ سلامتی والا سلام نہیں ہے, گڈ بائے, ضرورت نہیں ہمیں تمہاری. ان قریب انہیں جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا, یعنی جو وہ کام کر رہے ہیں ان کا نتیجہ جلد ہی جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. إلهي ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.